میری زندگی کی بات یہ ہے، جب ہم نے کیا 3/3 تو ہم کچھ دن اس کی ریہرسل کرتے تھے اور پھر سیٹ پہ جاتے تھے. یہ تکے بازی میں نیشنز آگے نہیں پہنچتی. نیشنز آگے پہنچتی ہیں جو بار بار ریپیٹیشن کرتی ہیں پریکٹس کی. مجھے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، مجھے نہیں یاد کہ میرے ذہن میں کوئی خیال آیا ہو ماں سوائے اس کے کہ جو بھی کام کرنے زندگی میں وہ کریٹو ہونا چاہیے. قسمت ہماری اچھی ہے ہماری، اس لیے کہ میں، فیصل قریشی، جواد بشیر اکٹھے ہی گریجویٹ کر رہے ہیں. اب جو جنریشن ہے اس کے پاس ایکسپوجر بہت زیادہ ہے، ان کے پاس شعور بہت زیادہ ہے جو آج سے 30 سال پہلے نہیں تھا. پیرنٹس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچوں کو مشکل حالات سے گزاریں کہ جس کے بعد بچے جب اس میں سے گزریں تو ان میں نکھار پیدا ہو. بہت کم ایسے ذہن یا دماغ ہیں پاکستان کے میڈیا میں جو اتنا ٹوسٹڈ ہو کے چیزوں کو دیکھتے ہیں جیسے فیصل دیکھتا ہے. یو فون ایڈ، یہ ایڈ آپ کا پلان تھا کرنے کا؟ یہ ایڈ آپ کو ملا کیسے تھا؟ مجھے ٹیلی ویژن ایکٹنگ اور وہ بالکل ہی شوق نہیں، ایڈ وغیرہ بالکل شوق نہیں رہا. ساغر صدیقی صاحب انہوں نے شاعری کی اور منٹو نے، اور قسمہ پرسی میں وہ فوت. بے شمار شاعروں کے نام میں بتاؤں گا نہیں آپ کو، ریکارڈنگ میں علیحدہ بتا دوں گا، ٹھیک ہے، جن کو یہ شکوہ رہا عمر بھر کہ ہمیں وہ مقام نہیں ملا. کون سا ایسا چینل ہے جب آپ شام کو 7، 8، 9 بجے ٹی وی لگائیں تو آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہ 2، 3، 4 لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب اکٹھے ہیں اور ان کا مقصد پاکستان کی بہتری ہے. ابھی اپنے دفتر میں پوچھیں کسی سے کہ 5 شعر سنائیں علامہ اقبال کے، ابھی پوچھیں دفتر میں، نہیں آتے ہوں گے. آپ بڑے لوگ اٹھا کے دیکھیے اسی ملک میں 40-50 سال پہلے کتنے بڑے بڑے ان کے نظریاتی اختلاف تھے، روز شام کو اکٹھے بیٹھتے تھے. بالکل. دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جن کے پاس کمیونیکیشن سکل نہیں ہوگی اور وہ کامیاب ہوں گے. جو سننے کا عمل ہے یہ کانوں سے نہیں ہوتا، یہ آنکھوں سے. سوشل ڈیزاسٹر یہ ایک المیہ ہے، یہ سمجھیں کہ ایک بم دھماکہ ہے جو ہر گھر میں ہوا ہے. جو کمپنیاں سافٹ ویئر بناتی ہیں، فیس بک ہے، انسٹا ہے، ٹویٹر ہے، یہ ان کی جو ریسرچ ہے ہیومن سائیکی کی یہ بہت آگے ہے. ایک سخت بات یہ ہے، ڈراموں کا کام یا ٹیلی ویژن کا کام یا میڈیا کا کام معاشرے کی اصلاح نہیں ہے. یہ بہت ہی بہترین عمل ہے کہ آپ کچھ نیا سیکھ رہے ہیں. تو یہ ایسے ہی ہے کہ میں نے کرکٹ کھیلنی ہے، ہاں دیکھو گرمی نہ لگے، پسینہ نہ آئے، بال نہ مجھے لگ جائے، درد نہ ہو، پیر نہ موڑے، ارے بھائی تو پھر گھر بیٹھ کے کمپیوٹر پہ کھیل لو. جو ہم نے سلوک کیا کرکٹ کے ساتھ وہ وہی کیا جو ہاکی کے ساتھ کیا. ایک بچہ ہے جو دن میں 4 گھنٹے فون پہ ہی ہے، یہ بھی تو کم ایک ڈرگ ہی ہے نا. میں نے کوئی لو لیٹر لکھ کے اس کے نام سے اس کو دے دیا. آپ کو گھر سے اجازت ہے؟ نہیں، اجازت تھوڑی ہوتی ہے کبھی کسی کو گھر سے. میں ہرگز وہ شعر نہیں پڑھوں گا ہزاروں خواہشیں ایسی والا. بے شمار ریگریٹس ہیں. حلقہ بام تلے سایوں کا ٹھہرا ہوا نیل، نیل کی جھیل، جھیل میں چپکے سے تیرا کسی پتے کا حباب، ایک پل تیرا چلا پھوٹ گیا، بہت آہستہ بہت ہلکا. السلام علیکم جی، حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. اور آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، آپ یقیناً ان کو جانتے ہیں ایکٹنگ کے حوالے سے بھی، لیکن ابھی ہم ان کو زیادہ جانتے ہیں ادب کے حوالے سے، لوگوں کو بتانے کے حوالے سے، سکھانے کے حوالے سے. بڑا ایک پازیٹیو کام کر رہے ہیں. اور ابھی ہماری آف دی ریکارڈ ایک بڑی زبردست بات ہوئی، تو میری کوشش ہے کہ ہم وہیں سے اپنی بات کا آغاز کریں گے. آج کی پوڈ کاسٹ ینگ جنریشن کے لیے خاص طور پہ بہت کچھ آپ لوگوں کو سیکھنے کو ملے گا. یقیناً ہم ان کی ایکٹنگ پہ بھی بات کریں گے، تھیٹر پہ بھی بات کریں گے، شاعری پہ بھی بات کریں گے، لیکن سب سے زیادہ ہم بات کریں گے آپ کو کچھ سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب عدیل ہاشمی صاحب. عدیل بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. آپ نے بلایا، آپ کی محبت، آپ کا بہت بہت شکریہ. عدیل بھائی، یہ ہمارا ویسے پروفائل انٹرویو ہوتا ہے، ہم اب بچپن سے تعلیم وغیرہ، لیکن اس پہ میں بعد میں آؤں گا. پہلے ابھی جب ہم آف دی ریکارڈ ایک بات کر رہے تھے، میں نے کہا کہ جی ہم اسی طرح جائیں گے بس آرگینک کی جو بھی ہوگا ذہن میں. آپ نے کہا اچھا بہانہ ہے کہ اگر کام نہ کیا ہو تو ایز اے نیشن آپ نے مجھے بڑی خوبصورت اس پہ بات کی. میں چاہوں گا ہماری آڈینس کے لیے بتائیں آپ. حافظ صاحب، یہ بہت بڑے بڑے المیے اس قوم کے ساتھ ہوئے ہیں. اس میں ایک جو المیہ ہے وہ رویوں کا ہے کہ رویہ انسان کا، یہ ایٹیچیوڈ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 10، 20، 15، 18 سالوں میں ہم نے زبان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا، سڑک کے اوپر جو مزاج ہے لوگوں کے، کسی چوک کے اوپر اگر ہلکی کسی کو ٹکر ہو جائے تو گفتگو کا انداز کیسے ہوتا ہے، ٹیلی ویژن کے اوپر گفتگو کیسی ہوتی ہے، اگر کوئی مکالمہ ہو رہا ہو یا کوئی مناظرہ ہو رہا ہو تو اس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں. ارے یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے 25، 30، 50 سال پہلے کہ اختلاف کیا ہے کسی بات سے تو پھر کیا ہوا، کسی قرینے سے کرتے ہیں اختلاف، اس میں کیا مسئلہ ہے، وہی تمہارا یہ نقطہ نظر ہے، میرا یہ، آؤ بیٹھ کے چائے پیتے. ایک جو ہم نے ٹریجڈی اس ملک میں کی نوجوانوں کے ساتھ بالخصوص، اور یہ آج کی نہیں ہے، یہ پرانی ہے،
وہ یہ ہے کہ تیاری یا ہوم ورک یا پریپریشن جو ہے نا یہ بے وقوف لوگ کرتے ہیں, یا جو انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے وہ کرتے ہیں, یا جن میں اعتماد نہ ہو یہ ان کا کام ہے. تو دیکھو میں نے تو ایک رات پہلے پڑھ کے تو نمبر لے لیے اور تم کب سے لگے ہوئے ہو. تو بجائے یہ کہ وہ جو کب سے لگا ہوا ہے اس کی اس بات پہ عزت کی جائے, اس کو کمتر سمجھیں گے اور اس بات کو ترم خان بنا کے ٹوپی پہنیں گے کہ میں نے تو ایک دن میں یا 4 دن میں یا اوور نائٹ فلاں کام کر دیا. وہ دیکھو اس نے ایک پلاٹ لیا تھا اور اتنے کا اور 6 مہینے میں اتنے کا بک گیا, وہ دیکھو وہ تو امیر ہو گیا. ارے اس کے اوپر تو یار تمسخر اڑانا چاہیے کہ یہ کوئی طریقہ بھی ہونے کا. وہ بھائی کو کاروبار کرو, کوئی چیز سیکھو, کوئی فن سیکھو, ہنر سیکھو, پھر سال ہر سال کے بعد کچھ بنو تاکہ مضبوطی ہے. تو یہ جو بات ہے نا پریپریشن نہ کرنے کی, یہ میڈیا میں بھی بہت زیادہ ہے, باقی شعبوں کا مجھے علم نہیں ہے لیکن میڈیا میں یہ بہت زیادہ ہے. اور میری زندگی کی بات یہ, جب ہم نے کیا 3/3 تو ہم کچھ دن اس کی ریہرسل کرتے تھے اور پھر سیٹ پہ جاتے تھے. اور ہمارے جو بزرگ ہیں یا اس سے پہلے کی جنریشن, وہ تو کئی ہفتے ریہرسلز کرتی تھی تاکہ زبان کا پتہ ہو, آپس میں ایک مزہ تو آئے. اور وہ اسکرپٹ جو ہے وہ تو اشفاق صاحب کی ہے یا امجد صاحب کی ہے, ارے ایسے تھوڑے ہی. وہ آہستہ آہستہ ہم نے یہ کیا کہ بس ابھی کر لیتے ہیں بس جو کچھ ہے, نہ اس میں کوئی گہرائی ہے, نہ کوئی تلفظ کی درستی ہے, نہ کوئی آپس میں کوئی لنک بنا ہے. بس مجھے یاد ہے میں نے جب اپنی تھیسس کی فلم کی تھی 2003 یا 4 میں, ایک فلم کی تھی میں نے چھوٹی سی, تو میں نے ہمارے جو ایکٹر ہیں چلے گئے شکیل صاحب, مجھے بہت محبت تھی ان سے, بہت دھیمے آدمی تھے. میں نے ان کو اسکرپٹ بھیجی, میں نے کہا یہ ایک اور پھر انہوں نے کہا اچھا میں کرتا ہوں. ہم جب شوٹنگ کرنے گئے 1 مہینے 2 مہینے کے بعد, تو ان کو ساری اسکرپٹ یاد تھی بشمول ان سینز کے جن میں وہ تھے بھی نہیں. ان کو وہ بھی یاد تھے کیونکہ ان کی تربیت وہ ہوئی ہوئی تھی جو تربیت ہونی چاہیے. تو اب آخری ایک بات کہ اس کو ہم تیاری کے تناظر میں دیکھیں کہ لانگ ٹرم میں جو نیشنز ہیں وہ آگے کیسے پہنچتی ہیں. وہ ایسے نہیں پہنچتی کہ تکے بازی میں کوئی ایڈ مل گئی یا ایک فلم ہٹ ہو گئی یا ایک میچ جیت لیا یا کسی ایک شخص نے کچھ ایجاد کر دی. یہ تکے بازی میں نیشنز آگے نہیں پہنچتی. نیشنز آگے پہنچتی ہیں جو بار بار ریپٹیشن کرتی ہیں پریکٹس کی. جاپان دیکھ لیں, جرمنی دیکھ لیں, انگلینڈ دیکھ لیں, امریکہ دیکھ لیں, کوئی ملک. ارے بھائی یہ جو کام ہے نا یہ صبح سے شام تک ہوتا ہے, سال ہر سال. اس میں کبھی کامیابی ہوتی کبھی نہیں ہوتی, لیکن ایٹیچیوڈ چینج نہیں ہوتا. ہم نے ٹریجڈی یہ کی کہ ہم نے پریکٹس, ریہرسلز, پریپریشن کو بالکل ختم کر دیا ہے تقریباً ہر جگہ سے. تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہے کہ جو ہے بالکل. مجھے اس پہ ایک حدیث پاک کا مفہوم یاد آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو, بجائے اس کے کہ آپ کسی ایک دن بہت زیادہ عبادت کر لیں. آپ تھوڑی کریں لیکن ڈیلی کریں. بہت خوبصورت اور اہم بات ہے یہ, بہت خوبصورت. اب سر آتے ہیں 3/3 کی آپ نے بات کی, 3/3 سے ہی شروع کرتے ہیں کہ آپ کو کیا بچپن سے شوق تھا یا اچانک یہ پلان بنا؟ آپ اس طرف آئے کیسے اور 3/3 کی کیا سٹوری ہے آپ کے باقی دوستوں کی, آپ کی کس طرح سے آپ کو پروجیکٹ ملا, کس طرح کا آپ نے اس کو محسوس کیا, اور کیا آج بھی اس طرح کے ڈرامے آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں؟ اتنے سارے سوال آپ نے اکٹھے داغ دیے. اکٹھے کیونکہ میں سننا پسند کرتا ہوں, میں اچھا لسنر ہوں. میں ایک سوال کر کے اس کے بعد آرام سے بیٹھ جاتا ہوں کہ آپ اپنے, اور میں زیادہ بولنا پسند نہیں کرتا, تو اب یہ کیسے خوب گزرے کی جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو. مجھے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے مجھے نہیں یاد کہ میرے ذہن میں کوئی خیال آیا ہو ماں سوائے اس کے کہ جو بھی کام کرنے زندگی میں وہ کریٹو ہونا چاہیے. مجھے کبھی خیال نہیں آیا کہ انجینئرنگ کرتے ہیں, وکالت کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, بینکنگ کرتے ہیں. مجھے کبھی خیال یہ نہیں آیا. میں نے اپنے اماں ابا کے پریشر میں پری میڈیکل کر لیا تھا FSC میں, ٹھیک ہے, لیکن پھر اس میں اتنے زیادہ نمبر آئے کہ کالج نے کہا کہ آپ حضور دور رہے ہم سے, آپ اتنے قابل ہیں کہ آپ کو ہم داخلہ دے نہیں سکتے. ٹھیک ہے. پھر وہ کچھ تلاش کرتے کرتے پھر BA کر لیا, اس میں میتھس بھی پڑھ لی, اسٹیٹس پڑھ لی, اکنامکس پڑھ لی, پھر MBA کر لیا, اس میں مارکیٹنگ پڑھ لی. تو میں کچھ ٹکریں مار رہا تھا. پھر جب MBA کر لیا اور اماں ابا نے کہا تھا کہ ماسٹرز ڈگری کرنے کے بعد تم نے جو جھک مارنی ہے مارنا. تو مجھے یاد ہے کہ جس دن ڈگری ملی MBA کی تو میں نے اماں ابا کو دی, گویا یہ ان کی ڈگری ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ لیجیے کہنے پہ ہاں اب میں جاؤں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہاں بھی کرو جو تم نے کرنا. تو کریٹیوٹی کا شوق تھا. وہ قسمت ہماری اچھی ہے, ہماری اس لیے کہ میں فیصل قریشی, جواد بشیر اکٹھے ہی گریجویٹ کر رہے تھے. تو قسمت اچھی یہ کہ اس وقت پاکستان کا جو میڈیا تھا PTV کے نرغے سے نکل کے تو پرائیویٹ سیکٹر ابھی آ رہا تھا. ٹھیک ہے, بالکل. تو ہم سے اس وقت جیو ابھی آیا نہیں تھا, آ رہا تھا. تو جیو نے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک ڈرامہ بنا دیں, اور چونکہ یہاں سینسرشپ نہیں ہے
تو اس میں کوئی لڑکے لڑکیاں، کوئی چھیڑ خانیاں، کوئی کالج کی حرکتیں، کوئی اس قسم کی چیزیں. ہماری جو اس وقت جو بالکل نہج تھی نا بد تہذیبی کی، لاؤبالی پن کی، شرارت کی، وہ یہ تھی کہ لڑکے لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اس سے آگے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ہم نے کہا پھر یہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے لکھا ڈرامہ وہ بالکل بغیر کسی تیاری کے. ہم نے وہ بنا بھی دیا، میرے گھر پہ وہ بنا. تو وہ پی ٹی وی کے ایم ڈی صاحب تھے یوسف بیگ، ان کو اطلاع، ان کا بھی مجھے دکھا دو لا کے. ہم نے کہا آپ دیکھ لیں. ان کا نہیں، یہ تو پی ٹی وی پہ چلے گا. ہم نے کہا ارے. تو وہ چل گیا. ہمیں ڈرامے میں اور کدو میں فرق نہیں معلوم تھا. ہم نے تو بس ایسے ہی کر دیا تھا گھر گھر میں ہی 4-6 دوستوں نے. وہ ڈرامہ اچھا چل گیا اور وہ تھوڑا سا ہی بس کیا ہم نے 25-26 ایپیسوڈ. وہ کچھ آئیکونک ڈرامہ بن گیا. یہ ایسے شروع ہوا. پھر میں ہر کچھ عرصے کے بعد اس کام سے اکتا جاتا ہوں. تو مجھے ہوتا ہے کہ اب رخ کچھ اور کریں. تو اب کچھ اور کریں، پھر کچھ اور کریں، پھر کچھ اور کریں، کچھ اور کریں. تلاش کس چیز کی ہے اس کا علم اب تک نہیں ہوا. تو کچھ تلاش جاری ہے، لیکن ایسے ہوا تھا 3/3. چلیں اللہ کرے جی اس کا بھی علم ہو جائے. آپ نے ابھی بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ والدین کے کہنے پہ میں نے ڈگری کی اور پڑھا. میں چاہوں گا آج کی جنریشن کو بھی اور آج کے پیرنٹس کو آپ کیا کہیں گے؟ جو پیرنٹس کہیں بچوں کو وہ کرنا چاہیے یا جو بچے جس فیلڈ میں جانا چاہیے اس طرف ان کو جانا چاہیے؟ اچھا، یہ بہت بڑے سوال ہوتے ہیں اور ان کو نا ایک بہت بڑے پینٹ برش سے پینٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ باریک سوال ہیں اور نقشین سوال ہیں. ان میں تفصیل بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً ایسے ہے یہ کہنا کہ کسی شخص کو کسی دن کیا پہننا چاہیے. ارے بھائی وہ شخص کون ہے، اس کی تہذیب کیا ہے، موسم کیسا ہے، اس کی صحت کیسی ہے، وہ کون سے شہر میں ہے، اس لمحے دن ہے یا رات ہے، عید کا دن ہے یا باہر بارش ہو رہی ہے یا طوفان آیا ہوا ہے یا گرمی ہے. تو بہت سارے فیکٹرز، یہ تو بہت سارے فیکٹرز ہیں. تو بہت برش اسٹروک سے نہیں کرنا چاہیے. اچھا، میرا یہ خیال ہے اگر براڈ ہم ایک بات کر لیں جی بالکل، کہ اس بات کا اندیشہ زیادہ ہے کہ چونکہ اب جو جنریشن ہے اس کے پاس ایکسپوجر بہت زیادہ ہے، ان کے پاس ایکسس بہت زیادہ ہے، ان کے پاس مثالیں بہت زیادہ ہیں، ان کے پاس شعور بہت زیادہ ہے جو آج سے 30 سال پہلے نہیں تھا، اور ان کے پاس وہ شعبے بہت زیادہ ہیں جو آج سے 30 سال پہلے نہیں تھے. یوٹیوب تو صرف ایک ہی ہے، انسٹا تو صرف ایک ہی ہے، اسٹارٹ اپس ہزاروں طرح کے اسٹارٹ اپس کر سکتے ہیں، آن لائن بزنس، یہ سب کچھ تو کہاں تھا. اور جو اسٹینڈرڈ شعبے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، وکالت اور ڈاکٹری اور انجینئرنگ وہ تو ہے. تو میرے خیال میں والدین غالباً کچھ پیچھے رہ گئے ہیں اور بچے ان سے اس بات میں آگے نکل گئے ہیں. غالباً اس بات کا اندیشہ ہے. ٹھیک ہے. تو کرنا کیا چاہیے ویسے کس کو؟ پیرنٹس کی یہاں پہ کیا ذمہ داری؟ یہ بھی مشکل ہے. بالآخر پیرنٹس کی ذمہ داری بچوں کو روکنا نہیں ہوتی. بالآخر پیرنٹس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچوں کو ایسے، میں یہ محاورتاً لفظ استعمال کروں، مشکل حالات سے گزاریں کہ جس کے بعد بچے جب اس میں سے گزریں تو ان میں نکھار پیدا ہو. بالکل ٹھیک. والدین جو ہیں عام طور سے، یا بہت سارے والدین عام طور سے بھی نہیں کرنا چاہیے، وہ بچوں کے پیروں میں زنجیر ڈال دیتے ہیں یا بچوں کی حفاظت ایسے کرتے ہیں جیسے نہیں کرنی چاہیے. اس غلطی اور گناہ کا مرتکب میں خود بھی ہوں، وہ علیحدہ بات ہے. مثال کے طور پہ آپ نے زندگی میں جتنا کچھ سیکھا ہے اس میں سے بہت سارا کچھ ایسا ہوگا، اگر سارے کا سارا نہیں، بہت سارا جو تکلیف سے گزر کے، کاوش سے گزر کے، چوٹ سے گزر کے، گر کے، راتوں کو جاگ کے، گھبرا کے سیکھا ہوگا. بہت سارا کچھ بالکل. اس سے ایک نکھار یا ہنر یا اعتماد آتا ہے. ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کھانا میز پہ ہے اور یوٹیوب لگا، اس سے تو نہ اعتماد آئے گا نہ ہنر آئے گا. تو والدین عام طور سے غلطی یہ کرتے ہیں کہ جس تکلیف اور جس آگ میں جل کے وہ کندن بنے ہوتے ہیں، اس آگ سے بچوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اب قدرتی بات ہے میرا بچہ اس تکلیف سے نہ گزرے جس سے میں گزرا ہوں، اور اس کے پاس وہ سب کچھ مل جائے اس کو جو میرے پاس ہے. اب یہ فارمولا ہے نہیں نا خدا کا. وہ آگ کے دریا میں سے گزریں گے تو کندن، سسٹم سے گزرنا پڑے گا، اس میں سے گزریں گے. بھائی آپ وزن اٹھائیں گے تو جسم بنے گا نا. تو اگر آپ مشق کریں گے دن رات تو ہی ہنر آپ کے ہاتھ میں آئے گا نا، کسی کے بتانے سے تو آئے گا نہیں. تو والدین یہ کرتے ہیں. میرے خیال میں بچوں کو، والدین کو چاہیے کہ بچوں کو اڑ جانے دیں. اڑنے دیں. بچے گریں گے، ان کو چوٹ لگے گی، اڑ جانے دیں. ہاں ایک بہت اہم بات ہے جس میں مجھے لگتا ہے کہ شہروں کے جو لوگ ہیں وہ بہت کامیاب نہیں ہوئے والدین، اور وہ یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے کہ جس کے اوپر کوئی بحث نہیں ہے. جو انسانی اقدار ہیں
جو ہزاروں سال پہلے انسان نے طے کر لی تھیں کہ بھئی یہ تو چاہیے ہی چاہیے معاشرے میں. اس میں انسانیت ہے, اس میں محبت ہے, اس میں تدبر ہے, اس میں تحمل ہے, اس میں مدد کرنا ہے, اس میں نیک نیتی ہے, اس میں مضبوط کردار ہے. یہ تو سب کچھ ہم نے ہزاروں سال پہلے طے کیا تھا کہ یہ تو چاہیے. اور بھائی یہ ٹرانسفر بچوں میں ضرور کر دینا, بجائے اس کے کہ اس کے او لیولز میں یا اے لیولز میں یا انگریزی میں کتنے نمبر تھے, یہ ضرور ٹرانسفر کر دینا, کیونکہ وہ نمبر تو 6 مہینے بعد بھول جائیں گے, وہ سال 2 سال, یہ ساری زندگی چلے گا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس میں ہم نے بطور معاشرہ بہت مار کھائی پچھلے 25-30 سال میں, کہ جن چیزوں کے اوپر 110% اتفاق ہے وہی ٹرانسفر نہیں کی. والدین میں ہی تحمل نہیں ہے, والدین ہی وقت دے کے وقت پر نہیں آتے, والدین ہی محبت سے بات نہیں کرتے, ارے تو پھر بچے کیسے کریں گے؟ تو اس بات کا مجھے ایک دکھ ہوتا ہے. زبردست. اب تھوڑا سا پھر آپ کے کیریئر کی ایک چیز پہ آ جاتے ہیں دوبارہ, پھر کوئی نہ کوئی پتہ کی باتوں پہ آ جائیں گے, کمیونیکیشن اسکلز پہ. اور ایسے یو فون ایڈ, یہ تو آپ کے مطلب ایک سگنیچر, مطلب آپ تینوں دوست جب سامنے نظر آتے ہو, یہ یو فون ایڈ, یہ ایڈ آپ کا پلان تھا کرنے کا, یہ ایڈ آپ کو ملا کیسے تھا؟ اور جتنا عرصہ میرا خیال آپ نے کسی بھی ایک ادارے کے ساتھ راج کی ایڈ چلانے پہ شاید کوئی بھی اتنی دیر برانڈ ایمبیسڈر نہیں رہا ہوگا, شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. حافظ صاحب, کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں اوپر, وہ انسان بعد میں جو مرضی کہتا پھرے کہ بھئی ایسے ایسے تھا, وہ سرکمسٹانسز کہیں سے آ کے جڑ جاتے ہیں, بس وہ جڑ جاتے ہیں. وہ ایک مکھی بیٹھی ہو یا کچھ مکھیاں بیٹھی ہوں ٹرین پہ اور کہیں یہ ٹرین تو ہم چلا رہے ہیں, تو دور سے دیکھنے والا کہے گا ہاں بھی ٹرین تو مکھیاں, اور بھائی وہ ٹرین ہے بہت بڑی, مکھی تو بس بیٹھی ہوئی ہے اس کے اوپر. یہ فیصل قریشی کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے اس کام میں, اور میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ بہت کم ایسے ذہن یا دماغ ہیں پاکستان کے میڈیا میں, بہت کم, جو اتنا ٹوسٹڈ ہو کے چیزوں کو دیکھتے ہیں جیسے فیصل دیکھتا ہے. تو ایڈوانٹیج ہمیں یہ ہوا کہ اس میں 2-3 ساتھی, جواد ہے, میں ہوں, فیصل خود ہے, پھر احسن رحیم ہمارا دوست ہے جو ڈائریکٹر ہے, ہم لوگ کالج سے آپس میں ہماری دوستی ہے, وہ ہماری کچھ کمبینیشن ایسی ہے کہ وہ کچھ جوڑ گئی. اچھا, ایک اور خوش قسمتی بھی ہے, اور وہ خوش قسمتی یہ ہے کہ 10-12-15 سال پہلے اتنی تقسیم نہیں تھی میڈیا, یوٹیوب, پوڈ کاسٹ, نیٹ فلکس, یہ سب تھا ہی نہیں. بالکل. تو ذرا کچھ وہ ایک پیرامڈ سا تھا, تو لوگ ایک جگہ آ کے اکٹھے ہوتے تھے ٹی وی کے اوپر, ٹیلی ویژن ہی تھا. بالکل. چاہے کوئی سا بھی ڈرامہ دیکھیں ہو, لیکن جگہ ایک ہے نا, پلیٹ فارم ایک ہے. بالکل. اب تو پلیٹ فارم ہی ایک نہیں ہے, بچہ جو ہے وہ نیٹ فلکس دیکھ رہا ہے, تو بیٹی جو ہے وہ کچھ اور دیکھ رہی ہے, ماں کچھ اور دیکھ رہی ہے, تو تقسیم ہو گیا. بالکل. ایک تو وہ موقع اچھا تھا, اب ایسا ہے ہی نہیں, تو وہ کرنا مشکل ہے. دوسری ایک اور بھی, اس وقت وہ جو ہمارا ہیومر تھا وہ بس اس نے کلک کرنا تھا, کیونکہ وہ بالکل آف تھا اب تک جو ہم دیکھتے آئے تھے. یا تو کوئی جگت بازی جو تھیٹر میں ہوتی ہے وہ ایسی تھی, یا کوئی بہت ہی نستعلیق مزاح ہوا کرتا تھا جو پی ٹی وی کی ایک روایت تھی, وہی خوبصورت ہے. یہ کچھ بیچ میں تھا, کچھ جس میں کچھ جوانی بھی ہے, کچھ چنچل پن بھی ہے, کچھ شرارت بھی ہے, لیکن ہے ایسا کہ پوری فیملی ہی ہنستی ہے, اس کو اماں بھی اور دادی بھی اور بیٹی بھی اور بہو سمجھتے ہیں. تو وہ اوپر سے ایک ہاتھ تھا بس اس کے اوپر, اور پھر فیصل اور احسن کی اس میں بہت کنٹریبیوشن ہے اس میں, اور کچھ ہماری بھی ہے. چلیں, زبردست. پیسے یاد ہے کتنے لیے تھے؟ بالکل ایک ٹکا یاد ہے. اچھا, بالکل نہیں بتاؤں گا. اچھا, نہیں بتائیں گے بس, لیکن میرا فرض ہے پوچھنا, آپ کی میرا فرض بتانا یا نہ بتانا. بالکل ٹھیک ہے. آج اگر آپ کو آپشن ملتی ہے, یا آپ کے پاس ساری ہیں لیکن میرے سوال کے تک پوچھ رہا ہوں, اداکاری, تھیٹر, ادب یا ٹریننگ, لوگوں کو سکھانا بتانا, آپ اپنی ذات کے لیے کس چیز کو سب سے زیادہ پریفر کریں؟ میرے خیال میں اس میں سے 2 چیزوں میں ایک جھگڑا ہوگا, ادب اور ٹریننگز کا, ان کا آپس میں مقابلہ ہوگا. اچا, ہاں, مجھے ٹیلی ویژن ایکٹنگ اور وہ بالکل ہی شوق نہیں, ایڈ وغیرہ بالکل شوق نہیں رہا, بالکل ہی شوق نہیں رہا, بالکل ہی نہیں. میں تو فون بھی نہیں اٹھاتا ان کا, وہ کرتے بھی نہیں ہیں اب تو وہ کرتے نہیں ہیں. اچھا, اب ان میں بھی ذرا سی ہلکی سی ایک تفریق ہے, اور دونوں ہی ایک اہم چیزیں ہیں. وہ اہم اس لیے ہیں کہ ادب یا زبان یا نثر یا شاعری یا ایک وہ چیز جو روایتی ہے, 200-300-400-500 سال پرانی اس کی روایت ہے, اس میں کیا کچھ لکھا گیا, وہ کون سے ذہن کے خلیوں کو آنکھیں سے چھیڑتی ہے, اور ہم کہتے ہیں ارے میں یہ کچھ بھی محسوس کر سکتا ہوں, ارے یہ تو اور کوئی طریقہ نہیں ہے محسوس کرنے کا, صرف شاعری یا اچھی موسیقی یا اچھی نثر سے ہی یہ میں محسوس کر پاؤں گا. تو اگر میں نے اچھی نثر نہ پڑھی تو میں یہ احساسات کبھی محسوس نہیں کروں گا. تو یہ تو بڑے اہم ہے میرے لیے. تو ایک تو وہ اس کی ایک ڈاؤن سائڈ ہے, اور وہ یہ ہے
کہ وہ ایک ایسی لذت ہے کہ اس سے گھر نہیں چل سکتا. تو ایک ہے خوبصورت چیز. تو شاعر جو ہیں ساغر صدیقی صاحب, انہوں نے شاعری کی اور منٹو نے, اور قسمہ پرسی میں وہ فوت ہوئے. لیکن ہے کم وقت لذت ایسی کہ انسان کہتے ہیں کہ واہ یہ ہر چیز سے ماورا ہے, یہ باقی دنیاوی چیزیں ہیچ ہیں. جو ٹریننگز ہیں وہ زمینی چیزیں ہیں کہ یہ بیٹھو آؤ بیٹھو, یہ مائنڈ سیٹ ہے اور یہ فلاں فلاں, اور آؤ اچھا بھی اتنے پیسے ہیں اور آؤ اور اس کو اپناؤ اور مہینے بعد مجھے بتاؤ آ کے کہ دیکھو کیسے تم نے کلائنٹ کو ایسے کیا, یا ٹھیک ہے اس کا بہت لطف آتا ہے مجھے, پر اس میں وہ گہرائی نہیں ہے. وہ جو معرفت کی طرف جانے کی جو کوشش ہے, اس کوشش کی جو لذت ہے وہ گہرائی اس میں نہیں ہے. لیکن ایک دنیاوی لذت تو ہے اس میں کہ ہاں بھائی کچھ پیسے بھی آتے ہیں, لوگوں سے بیٹھ کے انٹریکشن بھی ہوتا ہے, اور ٹیسٹ بھی ہوتی ہیں, تھیریز اور 6 کتابیں ڈسکس ہوتی ہیں, لطف ہے. تو اس میں سے اگر ایک کا انتخاب کرنا ہے تو اس کا ہے کہ آپ کے 2 بازو ہیں, ان میں سے کون سے بازو کا انتخاب کریں گے؟ جواب دونوں ہی ضروری ہے بھائی. لیکن ٹریننگ پہ ایک امپیکٹ تو ہے نا, یعنی آپ کی وجہ سے لوگ سیکھ کے آگے کوئی نہ کوئی فائدہ, چاہے پیسہ بنا رہے ہیں چاہے کسی کو کچھ سکھا رہے ہیں, تو امپیکٹ ایک بہت بڑا کریٹ ہو رہا ہے اس کے. اچھا میں بھی ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے پلیز, اسی بات کا, امپیکٹ کا, کہ ایک کام ہے جو آپ کرتے ہیں جس سے امپیکٹ ہوتا ہے, اچھا لگتا ہے جی, کسی کی زندگی بہتر ہو, کوئی نئی چیز سیکھے, مجھے بھی خوشی ہوتی ہے. اور ایک اور کام ہے کہ جس سے امپیکٹ ظاہری تو کوئی نہیں ہے لیکن آپ کے اندر اس کا بہت امپیکٹ ہے. تو آپ ان دونوں میں سے اگر ایک چننا ہو تو اندر کے امپیکٹ کو چنیں گے یا باہر والے کو چنیں گے؟ وہی بات ہے, دونوں بازو دونوں ہی امپورٹنٹ, کیونکہ اندر والے بھی اہم ہیں, اس نے مجھے موٹیویٹ کرنا ہے وہ کام کرنے کے لیے, اس لیے دونوں کو ساتھ ساتھ ہی چلے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ نے کہا کہ پہلے دور کی مجھے یہ بات لگتی ہے کہ جو شاعر ہیں اس میں کوئی فائنینسز اچھے طریقے سے نہیں مینج ہوتے تھے, لیکن آج کل آپ نہیں سمجھتے کہ آج کل تو شعراء ماشاء اللہ لاکھوں میں چارج کر رہے ہیں, ریٹرن ٹکٹس بھی ملتی ہیں, ہوٹل سٹے بھی ملتا ہے. میرے خیال میں یہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن یہ آدھا جواب ہے. اوکے, آدھا جواب اس کے آگے ہے پلیز. یہ جو ہے نا یہ پرپیچ حصہ ہے اس سوال کے جواب کا جو میں کہنے لگا. ٹھیک ہے, وہ یہ ہے کہ بہت مشکل ہے کسی بھی فنکار کے لیے, شاعر نہیں, کوئی لکھاری ہے, اداکار ہے, ڈائریکٹر ہے, پینٹر ہے, کہ وہ مکمل آزادی کے ساتھ اپنے فن کے راستے پہ چلے اور اس کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ میں نے اس فن کو پاپولر کرنا ہے, کیونکہ کروں گا تو 2 پیسے آئیں گے نا. تو جیسے ہی اس نے یہ سوچا کہ ہاں بھی شاعری یا پینٹنگ یا گیت یا دھن ایسی کرو, یہ پاپولر ہو جائے گی, اس پہ لوگ تالیاں بجائیں گے, اس سے 2 پروڈیوسر آئیں گے, اس سے مجھے اگلا مشاعرہ ملے گا, اس سے مجھے میوزیم میں ایک ایگزیبیشن ملے, جیسے یہ خیال آئے گا اس بات کا احتمال بڑھ جائے گا کہ اس کام میں ملاوٹ آ گئی نا, کوالٹی پہ کمپرومائز ہو جائے گا, ملاوٹ آ گئی. آپ نے لکھتے ہوئے, علامہ اقبال نے کبھی لکھتے ہوئے سوچا ہوگا کہ اس سے کتنی کتابیں بکیں گی؟ فیض صاحب نے سوچا ہوگا کہ اقبال بانو یہ گائیں گی اور پھر یہ ترانہ بن جائے گا اور کتابیں بکیں گی؟ ارے تو اب وہ جو ایک یہ رومانٹک بات ہے, میں مانتا ہوں کہ یہ رومانٹک بات ہے, لیکن کام بھی تو رومانٹک ہے نا بھائی. تو اس میں تو جتنا رومانس ہو, میری جو تنگ نظر ہے اس میں اس شخص کی قدر و منزلت اتنی ہی زیادہ ہے جتنا وہ اصل میں رومانٹک ہے. تو اگر وہ مارکیٹنگ کی وجہ سے بہت کچھ ہے تو اللہ اس کو اور ترقی دے, لیکن میں ذرا پرانے زمانے کا روایتی آدمی, میرے لیے تو وہ کوئی اہم چیز نہیں ہے. اچھا اگر ہم پرانے زمانے پہ بھی جائیں, جس طرح فیض صاحب نے جو کچھ لکھا, نور جہاں نے گایا, مجھ سے پہلی سے محبت اور بہت کچھ, ہم عام طور پہ یہ شکوہ کرتا میں دیکھتا ہوں شعراء کو, کیونکہ میرے رابطہ رہتا ہے, خاص طور جو پرانے شعراء ہیں, کہ دیکھیں جی ہمارا گانا فلاں بندے نے گایا اور اس نے اتنا کما لیا, ہم رہ گئے. تو ایسا فیض صاحب کے حوالے سے کیسا کبھی ایسا ہوا کہ جنہوں نے گایا انہوں نے آ کے کہا جی فیض صاحب دیکھیں آپ کی وجہ سے اتنا ہوا تو یہ ہم آپ کو ہدیہ پیش کرتے؟ ایسا فیض صاحب کے ساتھ تو نہیں ہوا, لیکن دیکھیے یہ بڑا آپ ظلم کریں گے ان شاعروں کے ساتھ, کسی کے ساتھ بھی, جی جی, کہ اگر آپ نے موازنہ فیض صاحب سے کر دیا کسی کا, کیونکہ فیض صاحب ایک درویش آدمی تھے اور ایک صوفی آدمی تھے, تو اس لیے کسی صوفی سے کسی کا موازنہ کریں جس کو دنیا میں دلچسپی ہے, تو وہ بیچارہ اب اس کی دلچسپی ہے بھی دنیا میں, اس کو دنیا کی رنگینی پسند ہے, یا اسے گاڑی ایک چاہیے یا مکان چاہیے یا سوٹ نیا چاہیے, اور اس نے اچھا لکھا ہے جو بھی لکھا ہے, لیکن اس کو وہ کچھ نہیں ملا تو اس کے دل میں خلش ہے. ارے یار تو ہمدردی ہی کر سکتے ہیں, بس ہمدردی کر سکتے ہیں. موازنہ جو ہے وہ دل دکھانے کی بات ہے. وہ امریکی ایک صدر نے کہا تھا کہ کمپیریزن از دا تھیف آف جوائے. جیسے ہی موازنہ کیا آپ نے کسی سے تو خوشی آپ کی رفو چکر ہو کے نکل گئی. تو میں کیوں کروں بھائی کسی سے ملا. اور پھر بہت بڑی دنیا ہے اور ہر شخص اپنے ساتھ
بہت قسمت کے ایسے رستے لے کر آتا ہے. اس کے ساتھ کیا ہوا, ارے بھائی اس چکر میں پڑ گئے تو 8 ارب لوگ ہیں, کس کس سے کرو گے, کس تو اچھا ایک کرنا ہی ہے تو اس سے کرو جو نیچے ہے, اور دیکھو کہ کوئی شاعری بھی نہیں کر پاتا جس کو بہت شوق ہے, تو تم شاعری تو کر رہے ہو, کم سے یوں دیکھ لو. لیکن یہ کبھی نہ ختم ہونے والا ایک معاملہ ہے کہ بھئی کسی آرٹسٹ کو یا فنکار کو یا شاعر کو یا اداکار کو یا لکھاری کو, کسی کو بھی وہ مقام جس کو وہ چاہتا ہے وہ اس کو نہیں مل پاتا. صرف روپیہ پیسہ تو نہیں ہے, مقام بھی تو ایک چیز ہے. بالکل آرٹسٹ کے لیے بڑی چیز ہے مقام وہ. اور بے شمار شاعروں کے نام میں بتاؤں گا نہیں آپ کو, ریکارڈنگ میں علیحدہ بتا دوں گا, جن کو یہ شکوہ رہا عمر بھر کہ ہمیں وہ مقام نہیں ملا. مقام تو دور کی بات ہے, مقام نہیں ملا کہ جس کی ہماری شاعری مستحق تھی. تو وہ فیض صاحب کو وہ مقام ملا, اور دوسرے میں ان کو دلچسپی کوئی نہیں تھی. کرے یار چھوڑو کچھ بھی, وہ تو کاغذ پہ لکھ کے شاعری تو بس ایسے میز پہ ہی چھوڑ دیا کرتے تھے. اور ان کے دوستوں نے ایک آدھ دفعہ, روس میں ان کی ایک دوست تھی, ان کے گھر وہ گئے تو شام کو بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کچھ شعر لکھ دیے, پھر وہ چلے گئے, پاکستان آ گئے. کئی سالوں بعد گئے, انہوں نے وہ شاعری سنبھال لی تھی, تو کئی سالوں کے بعد وہ شاعری فیض صاحب کو انہوں نے پیش کی. یہ دیکھیں, فیض صاحب نے کہا بھائی اچھا شعر ہے, کس کا ہے؟ ان کو تو یاد بھی نہیں تھا کہ ان کا اپنا شعر ہے. اچھا, ہاں, یہ میں سند سے بات بتا رہا ہوں آپ کو, اور یہ ایک بات نہیں ہے, میں آپ کو ایسی درجنوں باتیں بتا دوں. ایک اور سن لیں پلیز. تو جلا وطن تھے 1979 میں, تو ایران میں انقلاب آیا تھا, جس کے اوپر بھی فیض صاحب جس سے متاثر ہو کے ہم دیکھیں گے لکھی تھی. تو انہوں نے کاغذ پہ لکھی ہم دیکھیں گے, اور انہوں نے اپنے دوست, اور وہ بھی بڑے اچھے لکھاری بھی تھے, حمید اختر صاحب کو دی کہ بھئی یہ کچھ کاغذ ہے, تم اب جا رہے ہو پاکستان, ہم تو آ نہیں سکتے, تو اس کی کوئی کاپیاں کرا کے نا تو دوستوں میں بانٹ دینا. ٹھیک ہے. حمید اختر صاحب وہ کاغذ لے کے پاکستان آ گئے, اس کی کوئی نقلیں کرا کے 4 دوستوں کو دے دی. پھر جب فیض صاحب آئے 3-4 سال کے بعد, اور فیض صاحب کی پہلی مرتبہ کلیات چھپنی تھیں ان کی زندگی میں, نسخہ وفا, تو وہ جب چھپنے گئیں تو پبلشر نے کہا کہ یہ جو نظم ہے یہ ہم نہیں چھاپ سکتے, ہم پہ بڑا پریشر ہے, اور وہ تھی ہم دیکھیں گے. تو فیض صاحب نے تو لکھ کے کاغذ پہ حمید اختر کو دے دی تھی وہ, کہ بھئی دوستوں میں جا کو دکھا دینا جا کے. اور فیض صاحب کی زندگی میں وہ چھپی ہی نہیں, وہ فیض صاحب کے انتقال کے بعد چھپی ہے. فیض صاحب نے کبھی وہ چھپی ہوئی دیکھی ہی نہیں. وہ تو اس قسم کے آدمی تھے. اور چھپی کیا, وہ تو پھر ہر دل دماغ پہ نقش ہو گئی وہ تو. یعنی دیکھیں نا, ہم میرے خیال ہے جو بھی آج ایون ٹین ایج کے بچے کو بھی ہم دیکھیں گے, اس نے سنا ہوگا, اس کا پتہ ہے. یعنی آپ 3-4 جنریشن پیچھے چلے جائیں, اور آج کی تو ہر جنریشن یہ جانتی ہے, ہم دیکھیں گے. پھر آج بازار میں, اور کیا کیا کچھ فیض صاحب نے لکھا. آپ کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, یا آپ پہ کوئی پریشر آپ کو لگتا ہے اس لیگیسی کا, کہ آپ فیض صاحب کی فیملی سے ہیں, لوگ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ اس ساری چیز کو کس طریقے سے مینیج کر کے چلتے ہیں؟ حافظ صاحب بہت سال تو یہ ایک پریشر محسوس میں کرتا تھا کہ ایک پریشر ہے اور ایک پیرائے میں رہنا ہے, جو کہ اچھی بات بھی ہے. ایک پیرائے میں, ایک پیرامیٹر میں, حدود میں رہنا ہی چاہیے. وہ چاہے والدین کا ڈر ہو, چاہے اپنے گلٹ کا ڈر ہو, چاہے پولیس کا ڈر ہو, بھائی یہ ہے سوسائٹی کے بیچ میں, اس میں رہنا چاہیے. میرے اوپر شخصی طور پہ, میری ذات کے اوپر وہ فیض صاحب کا تھا کہ بھی دیکھو ایسے کرتے فیض صاحب, تو جتنا ہو سکے ایسے کرو. سڑک کے اوپر کوئی اگر گاڑی کی ٹکر لگ جاتی ہے تو چیخم دھاڑ مت کرو. کوئی اگر کچھ مانگنے آتا ہے تو دے دو یار. اگر کوئی ادھار نہیں لوٹا رہا, ارے چھوڑو یار. تو لیکن اب میں وہ پریشر محسوس نہیں کرتا. اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری شخصیت کا حصہ ایک ہے, کہ اگر ہم یہ چھت ہٹا دیں ادھر سے تو اچھی ہوا آئے گی, ہاں, لیکن پھر دھوپ بھی آئے گی, اور پھر بارش بھی آئے گی, یا پھر مٹی بھی آئے گی. تو یہ جو چھت ہے جس سے لگ رہا ہے کہ میں محدود ہو گیا ہوں اس میں, اس نے بہت جگہ بچا کر بھی رکھا ہوا ہے. تو وہ جو پریشر ہے اس نے بہت جگہ زندگی میں مجھے بچا کے بھی رکھا. میرے کردار کو بہت معاملوں میں میری مدد بھی کی. بہت سی ایسی بزنس ڈیلز تھیں جو اگر میرے پہ وہ پریشر نہ ہوتا تو میں اور طرح سے کرتا. مجھے پشیمانی ہوتی, مجھے نقصان ہوتا, مجھے تکلیف ہوتی, لیکن میں دنیا داری میں پڑھ کے تو میں وہ حرکت کرتا جو نہیں کرنی چاہیے تھی. اس پریشر نے سیدھا رکھا, اب بھی رکھا ہے بہت بے شمار معاملوں میں. تو اللہ کرے کہ وہ پریشر رہے. اچھا, وہ جو پریشر ہے وہ صرف یہ نہیں کہ فیض صاحب کا ہے, پریشر ایک ہی طرح کا ہوتا ہے. وہ پریشر کبھی استادوں سے ہمیں ملتا ہے کردار کی صورت میں, کبھی مذہب کی تعلیم سے ملتا ہے, کبھی معاشرت سے ملتا ہے, کبھی والدین سے ملتا ہے, کبھی دادی نانی سے ملتا ہے کہ بھئی اس میں رہنا ہے, یہ ہے, اس میں رہو بس.
لیکن پھر دل کرتا ہے نکلنے کو, اور نکلتے ہیں اور پھر شرمندہ ہوتے ہیں, چوٹ لگتی ہے, پھر واپس آتے ہیں. کچھ نہیں آتے واپس, نہایت بدقسمت ہیں وہ جو واپس نہیں آ پاتے. کچھ ایسے خوش قسمت ہیں کہ وہ حدود کو پار کرنے کی کوشش نہیں کرتے. میں ایسا نہیں ہوں. ارے توڑی بار گیا اور خیال ہے کہ ارے یار صرف بلا وجہ کی ایک بغاوت کی ہے, کوئی ضرورت ہی نہیں تھی اس کی, واپس آؤ یار. اور یہ ان میں رہو جیسے گھر ہوتا ہے, کہ گھر کی ہے یا چار دیواری جو بھی ہے, دن میں واپس آؤ بھائی. یہ نہیں کہ دیوار ٹاپ کے کہیں اور چلے جاؤ پھر ارے کیا کر رہے ہو, واپس آؤ. تو یہ ہے, تو یہ تو اچھی بات ہے. واپس آنے پہ میں چاہوں گا ذرا مزید ڈیٹیل میں جاتے ہیں, خاص طور پہ ینگ جنریشن کے لیے, کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, تو ہم آج پتہ نہیں یہ سوسائٹی میں اوور آل پریشر ہے یا ڈپریشن ہے کہ بندہ کہتا ہے اب میں نے یہ بات کر دی نا, میں نے اس پہ قائم رہنا ہے, اگر میں واپس جاتا ہوں نا تو لوگ کہیں گے لو جی یہ کیا ہو گیا. اس پہ آپ کیا پیغام دیں گے؟ اگر کہیں انسان غلط ہو تو اسے واپس چلے جانا چاہیے, یا وہ ڈٹ کے کھڑا ہو جائے کہ جی اب کیا دیتا, وہ جو کیا دیتا تھا بس کیا دیتا. اچھا, یہ جتنا سادہ سوال لگتا ہے اتنا سادہ ہے نہیں. جی, اس کا جواب تو یہ کہ ہاں بھی جب دیکھو کہ میں نے بونگی ماری ہے تو ارے سوری یار, اور پھر آئندہ بونگی نہ مارنا, اس میں کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ اتنا آسان اور سیدھا ہے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سوال اس چیز پہ مبنی ہے کہ آپ کس چیز پر کھڑے ہوئے ہیں, کھڑے کس چیز کے اوپر ہوئے ہیں. تو اگر آپ جس چیز پر کھڑے ہوئے ہیں اس چیز پہ آپ کی تحقیق ہے, اس چیز کے اوپر آپ نے سوچا بہت ہے, اس چیز کی بنیاد سائنس یا مذہب یا معاشرت یا تحقیق یا کچھ فلسفہ انسانی روایات کے اوپر کھڑے ہیں آپ, جو مطالعے سے, مشاہدے سے, گفتگو سے, سیکھنے سے آتی ہیں, پھر تو پیچھے آپ نہیں جائیں گے. مجھے کوئی کہے, مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ بھئی وہ بڑی غلط ہوئی تھی پارٹیشن, تو جھنڈا واپس کرو, دوبارہ بنا لیتے ہیں, اس پہ کون جائے گا واپس. ٹھیک, اور یہ کیس بھی کیا جا سکتا ہے کہ بہت سے معاملوں میں غلط تھی, بہت لوگ قتل ہوئے, تو کوئی کہے بھی دیکھو اتنے لوگ ہوئے تھے تو واپس نہیں جا سکتے ہم, کیونکہ ہم جہاں سے گزر گئے ہیں واپس ہمیں نہیں جانا. تو ایک اچھا, واپس جانے سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص نے کوئی بات مجھ سے کی ہے اور میں نے اس طرح سے اس کے بارے میں سوچا ہوا تھا, اور اس نے کہا کہ نہیں وہ اصل میں تم تو سیاہ کہہ رہے ہو, اصل میں تو وہ سفید ہے یا بھورا ہے یا خاکی ہے یا کسی اور کا ہے. تو میں کہوں کہ یار یہ بھورا اور خاکی ہے کہ نہیں ہے. بھورا اور خاکی جو ہے وہ irrelevant ہے. ریلیونٹ یہ ہے کہ اس کا اور میرا جو مکالمہ ہو رہا ہے اس میں ہماری گفتگو کا انداز کیا ہے. آپ مجھے ابھی کہیں کہ آپ نے جو یہ سیاہ کوٹ پہنا ہوا ہے یہ جچ نہیں رہا, میں کہوں اچھا, اور آپ مجھے یہ کہیں یار یہ کیا کوٹ پہن لیا آپ نے, عجیب آدمی آپ, بالکل آپ وہی بات کی ہے, لیکن اب میں گردر کٹوا لوں گا, کوٹ نہیں بدلوں گا. تو وہ جو گفتگو کا انداز ہے نا, اس سے کسی شخص کو یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ یہ شخص میرے اوپر چڑھائی کر رہا ہے, یا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ون اپ مین شپ, کہ میں ذرا یہاں ہوں کیونکہ میں نے یہ کیا, جو والدین کرتے ہیں یا ٹیچرز کرتے ہیں یا بڑا بھائی کرتا ہے, بڑی بہن کرتی ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ گفتگو ایسی ہو کہ آؤ بیٹھو میز پہ, مل کے بیٹھتے ہیں اور ایک چیز کو دیکھتے ہیں, اور تم بھی بتاؤ تمہیں کیا دکھ رہا ہے, میں بھی بتاتا ہوں کیا دکھ رہا ہے, پھر دیکھتے ہیں کہ اصل میں کیا ہے. تو میز پہ اکٹھے آ کے بیٹھتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کون سا ایسا چینل ہے اس وقت جب آپ شام کو 7, 8, 9 بجے ٹی وی لگائیں جی, تو آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہ 2, 3, 4 لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب اکٹھے ہیں اور ان کا مقصد پاکستان کی بہتری ہے. مجھے تو یہ نہیں لگتا. نہیں, مجھے لگتا ہے کہ اس نے اس کی گردن کاٹنی ہے, اس نے اس کی ٹانگ کاٹنی ہے, اس نے اس کو جگت لگانی ہے, اس نے اس کو کھینچنا ہے. میں نے زیادہ اچھا بولا, بس میری بات یعنی اپنی بات کا, کہ میری بات کو وزن ملے. بالکل ایسے. تو وہ جو انداز گفتگو ہے وہ تو بہت اہم ہے. تو انداز گفتگو کہاں سے آئے گا؟ وہ تو آئے گا جب آپ کو زبان آتی ہوگی. تو زبان کہاں سے آتی ہوگی آپ کو؟ جب زبان پڑھائیں گے تو پڑھائے گا کون؟ ابھی اپنے دفتر میں پوچھیں کسی سے کہ 5 شعر سنائے علامہ اقبال کے, ابھی پوچھیں دفتر میں, نہیں آتے ہوں گے, اور جس میں سے خود ہی کو کر بلند اتنا شعر نہ ہو. 12,000 شعر علامہ صاحب کے, 12,000. جی جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ان کا قصور تھوڑا ہی ہے. سلیبس میں ہمیں پڑھائیے گا, بتائیے گا, جتنا ایک آدھی غزل تھی بس اسی کی تشریح آپ کر دیں, دیٹس اٹ. لب پہ آتی ہے دعا بن کے. اچھا, اس قدر خوبصورت چیزیں ہیں زبان میں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. اور میں کبھی سوچتا ہوں کہ یار یہ بچوں کو پڑھائی نہیں, یہ کیا ظلم کیا ان کے ساتھ. اور وہ ایک دفعہ کسی نے فیض صاحب سے کہا کہ آپ کا کلام پاکستان میں بین رہا, اس پہ قدغن رہی اور وہ نصاب میں شامل نہیں ہوا. تو فیض, تو آپ کیا کہیں گے ضیاء الحق کو یا فلانا کو, کہ جنہوں نے ان کا تو شکریہ ادا کرنا چاہیے.
کیونکہ اگر میرا کلام بھی نصاب میں شامل ہو جاتا تو لوگ اس سے بھی متنفر ہو جاتے. کیونکہ پڑھانے کا طریقہ ایسا ہے بالکل کہ بجائے یہ کہ مجھے عشق ہو اس زبان سے, میں کہتا ہوں یار امتحان پاس کرو اور بس جان چھڑاؤ اسے. تو میں نے اس کے بعد الطاف حسین حالی کو پڑھا ہی نہیں, اسماعیل میٹھی کو پڑھا ہی نہیں جو اسکول میں پڑھا تھا, کہ یار یہ تو اسکول کی چیز ہے, اس سے ارے کچھ ایسا کرو یار کہ زبان میں محبت اور عشق پیدا ہو. زبان ہے یار, اور کوئی عام زبان نہیں ہے, اور کمال زبان ہے, میر کی زبان ہے, غالب کی, اقبال کی, فیض کی زبان ہے, اردو ہے نام جس کا. اس سے ہم نے نسلوں کو متنفر اور دور کر دیا. میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ مار کا مارا کیسے ہم نے. تو جب زبان آتی ہوگی تو بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں. حد یہ ہوگا کہ میں اور آپ اختلاف کر لیں گے, حد یہ ہوگا نا, میں نے کوئی جھگڑا تو نہیں کرنا اختلاف کے اوپر. آپ بڑے لوگ اٹھا کے دیکھیے اسی ملک میں 40-50 سال پہلے کتنے بڑے بڑے ان کے نظریاتی اختلاف تھے, روز شام کو اکٹھے بیٹھتے تھے. بالکل. پھر کیا ہوا؟ ارے وہ اختلاف ہے اور گپ شپ ہے, دوستی ہے, محبت ہے, اور تلاش ہے. اور پھر کافی عرصے کے بعد کوئی ایک شخص کہتا ہے کہ ہاں جو تم کہہ رہے تھے نا تم ہی درست ہے. ہم نے وہ گفتگو اور مکالمہ کا انداز جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو اب کیسے پیچھے ہٹے کوئی؟ وہ تو جیسے ہی کوئی کہے گا کہ بھائی یہ سویٹر اچھا, ارے ایسی کی تیسی تمہاری, بھائی ایسی کی تیسی, میں تو ایسا ہی, تم وہی ہو جائے گا. پھر پتہ نہیں آپ نے کیا سوال پوچھا, میں نے کیا جواب دیا. آپ نے بالکل صحیح جواب دیے. میرے ذہن میں نا کچھ سوالات تھے جو میں نے موبائل میں نوٹ کیے ہوئے تھے, لیکن آپ کی ہر بات کے اندر سے اتنا امپورٹنٹ سوال نکل رہا ہے کہ میں نے وہ سب پیچھے رکھ دیے. ابھی سب سے امپورٹنٹ سوال نکل رہا ہے ابھی تک کی گفتگو کا, کمیونیکیشن سکلز کتنی امپورٹنٹ ہے, اور اگر ایک بندے کے پاس نہیں ہے کمیونیکیشن سکلز تو کیا یہ ایسی سکل ہے جس کو سیکھا جا سکتا ہے, یا یہ آپ کو وراثت میں مل گئی تو مل گئی, نہیں ملی تو بات ختم؟ اچھا, یہ بات تو طے ہے کہ کچھ لوگوں میں قدرتی صلاحیت کسی کام کی زیادہ ہوتی ہے, کچھ میں کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ خدا کے ہاتھ میں ہے کہ یہ کرکٹ اچھی کھیلے گا, یہ گانا اچھا گائے گا, یا یہ تیز بھاگتا ہے, یا اس کا قد 6 فٹ ہے, یا آنکھیں نیلی ہیں, جو بھی ہے وہ خدا کے ہاتھ. اب جب ہمیں وہ مل گیا جتنا بھی ہمارے حصے میں آیا, ٹھیک ہے, کیا ہم سیکھ سکتے ہیں؟ اچھا, یہ بالکل ایسے سوال ہے. کیا ہم ٹائپنگ سیکھ سکتے ہیں؟ سیکھ سکتے. کیا ہم گاڑی چلانا سیکھ سکتے ہیں؟ سیکھ سکتے. ہر کوئی سیکھ سکتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو 2 لیسن میں سیکھ لیں گے, کچھ 11 میں سیکھیں گے, کچھ 50 میں. کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ ٹھیک ہے, سیکھ سکتے ہیں, بالکل سیکھ سکتے ہیں. اچھا, یہ اہم کتنا ہے؟ یہ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جن کے پاس کمیونیکیشن اسکل نہیں ہوگی اور وہ کامیاب ہوں گے, ایسے ضرور لوگ ہوں گے. میں آپ کو اپنا ایک تجربہ بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ میں نے کوئی 15-18 سال پہلے اس چیز پہ کام شروع کیا, کیونکہ میری یہ بہت ہی کمزور تھی اور مجھے گھٹن محسوس ہوا کرتی تھی ہر وقت کہ میرے تخیل میں یا لاشعور میں کچھ ایک موج اٹھ رہی ہے لیکن کمبخت ادا نہیں ہو پا رہی. اب وہ ہے تو اندر کہیں, اب وہ اندر گھوم رہی ہے, اس نے مجھے بے چین کیا ہے, تکلیف میں رکھا ہوا ہے, آوازاری میں رکھا ہوا ہے, لیکن وہ کچھ بن کے باہر نہیں آ رہی. کوئی طریقے, ہاں بھی طریقہ اس کا ہے, اس کو سیکھو, ٹکرے مارو, لکھنا سیکھو, لفظوں سے دوستی کرو, غلطیاں کرو, کسی محفل میں جا کے ایسی بات کرو جس کے بعد ڈنڈے پڑیں اور آپ کہیں کہ یہ میں نے کیا حرکت کی تھی, 4 دفعہ کرو. کام کیا ہے کمیونیکیشن کا, کسی کا بھی, صرف بزنس کے حوالے سے نہیں. کام یہ ہے کہ میرے لاشعور میں کوئی احساس, کوئی خیال ہے, اور میرے ذہن میں ایک ایسی قابلیت ہے کہ وہ جو تخیل ہے میرا, جب میں نے لفظوں میں ڈھالا ہے تو وہ مجسم ہو کے سامنے آ گئے حافظ صاحب کے. تو اب میں کچھ کہہ نہیں رہا, حافظ صاحب ایک مجسمے کو دیکھ سکتے ہیں اور ایک ایک چیز اس کی دیکھ سکتے ہیں. کوئی کنفیوژن نہیں ان کے ذہن میں کہ میں نے کیا کہا, یہ دیکھو مجسمہ. اگر آپ آنکھیں بند کر لیں اور میں آپ کو ایک لکڑی کی چیز دوں تو آپ ٹٹولیں کہ اچھا یہ کچھ ایسا لگ رہا ہے, وہ کوئی ایک اور بھائی ٹٹولے گا اچھا یہ تو کچھ اور لگ رہا ہے. تو اگر سامنے رکھا ہو تو صاف دکھ جائے گا کہ یہ ہے. تو کمیونیکیشن یہ کرتی ہے کہ اندر کوئی چیز ہے عجیب پرپیچ پر اسرار سی, میرا خواب ہے, میرا خیال ہے, میرا جنون ہے, غصہ ہے, حسد ہے, شوق ہے, پتہ نہیں کیا کچھ ہے کمبخت اندر میرے, مجھے کیا معلوم. اس کو کاو کر کے ایک بت تراش کی طرح سامنے لے آتی ہے, اپنے بھی سامنے لے آتی ہے اور دوسروں کے سامنے بھی لے آتی ہے. اب دونوں مل کے ایک ہی چیز دیکھ رہے ہیں. ارے تو مجھے بھی تسلی ہو گئی کہ میں نے باہر نکال دیا اس چیز کو. اچھا یہ تھی جو میرے اندر تھی, اچھا یہ تھی جو تمہارے اندر تھی. تو یہ تو بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی, اس سے فائدے بہت ہوتے ہیں, تسلی بہت ہو جاتی ہے. آپ کو بیان کر سکتے ہیں بات کو, اگلے تک بات پہنچ سکتی ہے. وہ جو آپ نے پہلی بات کی جس نے مجھے چونکا دیا کہ آپ یو ار گڈ لسنر, ارے
یہ تو ایک چیز ناپید ہو چکی ہے اس معاشرے میں, کیا دنیا میں, کیونکہ اب ہر کوئی صرف گفتگو کرتا ہے, سنتا کوئی نہیں. اب سنتا کہاں سے؟ اب ہر کسی کے پاس ایک وہ بھوپو ہے جو منادی کر رہا ہے بس, اور ہر کوئی منادی ہی کر رہا ہے. ارے بھائی کس کے لیے کر رہے ہو, کوئی سن بھی رہا ہے کہ نہیں؟ بھی تو صحیح, جس کے لیے کر رہے ہو وہ تو خود منادی کر رہا ہے. تو وہ یہ کمیونیکیشن میں کا آدھا جو حصہ ہے وہ سننا بھی ہے. ایک آخری جملہ, اور وہ یہ ہے کہ میرا بیٹا 15 سال کا ہے, اس کو کوئی 4-5 سال کا ہوگا, تو میں فون پہ کچھ کر رہا تھا کچن میں بیٹھا, تو وہ میرے پاس آیا, اس کو کچھ چاہیے تھا, کوئی ٹافی یا پانی یا کوئی کولا ڈرنک سم تھنگ. اس نے مجھ سے کچھ کہا, میں نے کہا ہاں ایسے ایسے فلاں فلاں, بغیر دیکھے میں نے اسے. تو اس نے جھنجھلا کے کہا کہ فون کو تو چھوڑ دو. تو میں چونکا کیا, وہ 4 سال کا ہے, اس نے کتنا محسوس کیا ہے کہ میں فون پہ ہوں, حالانکہ میں نے جواب دیا اس کی بات کا. پھر میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا, تو ایک دلچسپ بات میں نے سیکھی, اور وہ یہ ہے کہ جو سننے کا عمل ہے یہ کانوں سے نہیں ہوتا, یہ آنکھوں سے. آئی کانٹیکٹ بہت امپورٹنٹ. ابھی جو آپ کر رہے ہیں یہ بہترین طریقہ ہے سننے کا. اگر آپ میری اس گفتگو کو ایسے سن رہے ہوتے, جی میں سن رہا ہوں, جی میں سن رہا ہوں, تو یہ سننا نہ کہلاتا ہے. سو آپ دیکھیے عام گفتگو میں لوگ جو ہیں سنتے سنتے محفل میں یہ ہو جاتا ہے کچھ کام ہے, اور یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے, بالکل ایسے ہوتا ہے. ارے یہ کیا, ایک تو یہ ڈس رسپیکٹ ہے جو ایک بہت ہی غلط چیز ہے. بالکل دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کی عزت نہیں کرنی چاہیے, اتفاق نہ کریں اسے, ارے بھائی لیکن انسان ہونے کے ناطے عزت تو بنتی ہے نا. تو آپ نے پہلے تو ڈس رسپیکٹ کیا کہ میں اس محفل کا حصہ نہیں ہوں, میں تو کہیں اور ہی ہوں. ارے تو پھر کہیں اور ہی چلے جاؤ بھائی, یہاں پہ کیوں ہو, بیٹھے کیوں ہو. اور دوسرے آنکھوں سے سننا جو ابھی ہم کر رہے ہیں, بس اتنی بات تھی. میرے اس کے اندر سے 2 سوال نکل آئے ہیں. سب سے پہلے موبائل پہ, اچھا آپ کا ہوم ورک تھا, آپ نے ہوم ورک مجھ سے کرا رہے ہیں کہ میرے سوال میں سے جواب میں سے سوال نکال. یہی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح ذرا زیادہ اچھا لگتا ہے کہ جو بات ہو رہی ہے اسی کے اندر سے سوال نکلے. موبائل کے استعمال کا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے بچوں کے لیے. آپ کس چیز کے قائل ہیں, چھوٹے بچوں کو موبائل دے دینا چاہیے, نہیں دینا چاہیے, اور پیرنٹس کی کتنی ذمہ داری ہے بچوں کو وقت دینے کی؟ یا آج کل تو یہی دیکھتے جو آپ نے بات کی, جو آپ نے, یہ بالکل کامن ہے, بچہ موبائل پہ لگا ہے, پیرنٹس موبائل پہ لگے ہیں, بچہ کی بات کرتے ہیں, یہ ہر گھر میں کامن ہو رہا ہے. اس پہ آپ کیا میسج دینا چاہیں گے, لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ اٹ از سوشل ڈیزاسٹر. یہ ایک المیہ ہے, یہ سمجھیں کہ ایک بم دھماکہ ہے جو ہر گھر میں ہوا ہے. اب اس کا نقصان شاید کسی گھر میں کم ہو, کسی میں زیادہ ہو, لیکن نقصان ہر گھر میں ہے. اچھا اس کو بہت سارے لوگ کوئی دلائل دیتے ہیں کہ فلاں فلاں, وہ بھی ٹھیک ہے, دلائل بھی صحیح ہیں, لیکن یہ ایک دھماکہ ہے. میں نے بہت کوشش کر کے اپنے آپ کو اس چیز سے کافی دور کرنے کی کوشش میں کرتا ہوں. کیا بچوں کو موبائل دینا چاہیے؟ میرے خیال میں تو والدین کو بھی موبائل نہیں دینا چاہیے. اچھا ان کو بھی چاہیے کہ وہ ٹائم کریں اپنے آپ کو, کہ وہ ہو ہی نہ, جسم کا حصہ ہی نہ ہو. میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں, اس سے مراد اسکول کالج گوئنگ, اسکول نہیں کالج گوئنگ نوجوان, یا چوکیدار یا رکشہ ڈرائیور یا اسٹوڈنٹس بسوں سے اترے ہیں جا رہے ہیں, تو ایسے ہے کہ جیسے کوئی عجیب سی کوئی بلا ہے, اس نے آپ کی ساری توجہ اور آنکھیں اپنے اوپر مرکوز کر رکھی ہیں, اور آپ اس سے جیسے کبھی کبھی نا کسی گائے یا بکری کو نا اگر اس کے سینگ میں پھنس جائے نا اس کی وہ, تو وہ چھڑانے کی کوشش کرتی ہے کہ میرا سینگ پھنس گیا اس میں. تو مجھے لگتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں چھڑانے کی اسکرین سے, لیکن اسکرین نے ایسی ڈوری باندھی ہوئی ہے کہ وہ چھڑا نہیں سکتے اپنے آپ کو. آپ کسی ہسپتال نہیں, کسی ڈینٹسٹ کے یا کلینک میں جائیں تو ٹی وی لگا ہوگا اور آواز بند ہوگی, اور کوئی ایک نیوز چینل ہوگا اور 5-7 لوگ ہوں گے, لیکن توجہ ان کی ایسے ہوگی ٹی وی کے اوپر کہ جیسے وہاں سے زنجیر سے آنکھوں کو روک رکھا ہے. وہ آپس میں گفتگو ہی نہیں کر پائیں گے. میں کچھ دن پہلے ایک ریسٹورینٹ میں گیا یہاں قریبی, تو ساتھ والی میز کے اوپر نا دو لوگ بیٹھے ہوئے تھے. وہ اتفاق ایسا ہوا کہ میرے وہ بچپن کا ہمسایا اور اس کا بیٹا نکل آئے, جو میں نے اس وقت نہیں ان کو پہچانا. تو میرے ساتھ بھی ایک دوست تھا, 2 دوست تھے ہم. تو ہم تو فون سے میں الاؤ نہیں کرتا جب میں محفل میں ہوں کہ اگر ہو تو پھر مجھے اجازت دو, پھر یا فون کو اجازت دو. ہم گپ لگا رہے تھے, تو میں نے ایسے ہی دیکھا, میں کہ یار کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ 2 دوست بیٹھے ہوئے, وہ باپ بیٹا تھے, اور دونوں فون پہ ہی ہیں. میں کہ یار how unfortunate. So it is a terrible thing
یہ پارٹ 1 ہے جواب کا. پارٹ 2 یہ ہے اٹ از نیسسری. اب کیا کریں بھائی, جیسے کینسر کی کیمو تھراپی ہوتی ہے کہ کم وقت ایسی چیز ہے یہ ہر سیل تباہ کر دے گی, پر یہ ضروری ہے. ارے اب کیا رستہ نکالیں بھائی بیچ میں سے, کریں کیا؟ یہ تو ایک کمپلیکیٹڈ سوال ہے. اگلے پوڈ کاسٹ میں اس کو اور کھولنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, ان سمپل ورڈز کے اس کو مینیج کر کے چلیں, یعنی یہ نہیں کہ بس ہر وقت لگے ہوئے چیزوں کو, جیسے آپ نے کہا کہ مینیج کریں ٹائم کو. یہ ایسے مینیج ہوگا نہیں. وہ اس لیے کہ جو کمپنیاں سافٹ ویئر بناتی ہیں, فیس بک ہے, انسٹا ہے, ٹویٹر ہے, ایپس ہیں, اسپوٹیفائی ہے, فلاں فلاں, یہ ان کی جو ریسرچ ہے ہیومن سائیکی کی یہ بہت آگے ہے. تو یہ جو ایسے فون کے ساتھ ہے اس کے تقریباً اس کے بس کی بات ہی نہیں اپنے آپ کو اس نشے سے چھڑا لینا. امریکہ میں یہاں بھی جب لوگ بن جاتے ہیں ڈرگ ایڈکٹس تو وہ نہیں چھڑا پاتے اپنے آپ کو ان سے, ان کو ریہیبلیٹیشن سینٹر جانا پڑتا ہے کہ بیرونی مداخلت ہوگی تو ہم اس سے چھڑا پائیں گے, ہمارے بس کی بات نہیں ہے. تو یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے, اس کے لیے اپنے آپ کو بہت ہائیلی ایجوکیٹ کرنا اور ڈسپلن کرنا پڑتا ہے. عادل بھائی یہ بتائیں کہ آج کل کے جو ڈرامے ہیں آپ دیکھتے ہیں اور اس سے کتنا اچھا چلے؟ ایک تو دیکھتے نہیں, آپ نے بتا دیا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے دور کے ڈرامے آپ کو بھی دیکھیں تو کچھ نہ کچھ چلے, ایٹ لیسٹ فن ہے یا کوئی نہ کوئی میسج بھی ہے ساتھ. آج کے دور میں یا ایکسٹرا میرٹل افیئرس دکھا رہے ہیں یا ساس بہو کے جھگڑے دکھا رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں آج کے ڈراموں کو اگر پچھلے ڈراموں سے کمپیئر کریں تو کہاں دیکھتے ہیں آپ ان کو؟ ایک تو میں آج کے ڈرامے دیکھتا نہیں ہوں, اس کی وجہ یہ نہیں کہ اچھے یا برے ہیں, وہ جیسے بھی ہیں میں دیکھتا ہی نہیں ہوں. ٹھیک ہے, مطلب میں گوبھی کھاتا ہی نہیں ہوں, یہ نہیں گوبھی جو ہے وہ اچھی سبزی نہیں, میں نہیں کھاتا. ٹھیک ہے, میں نہیں کھاتا, میرے مزاج کی نہیں. اچھا, یہ ایک شاید ذرا سی اور گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے اس سوال کے لیے کہ پہلے جو ڈرامے تو میسج بھی تھا اور اس میں ایک ٹھہراؤ بھی تھا, فیملی کے ساتھ دیکھتے تھے, مزہ بھی آتا تھا, ڈائلاگز بھی یاد تھے. تو اب جو ہے اب تو لگتا ہے جیسے ایک ریل پہ ایک مچی ہوئی ہے, ایک ایئرپورٹ ہے اس پر شڑ 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 جہاز اڑتے جا رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. دیکھیے ایک سخت بات یہ ہے یا تلخ بات یہ ہے کہ ڈراموں کا کام یا ٹیلی ویژن کا کام یا میڈیا کا کام معاشرے کی اصلاح نہیں ہے. ہماری خواہش تو یہ ہو سکتی ہے جی کہ یہ کام ہو ان کا, ٹھیک ہے, لیکن ان کا یہ کام ہے نہیں. ان کا کام صرف ایک ہے, بزنس, اور وہ ہے منافع. نہیں ویورشپ نہیں, منافع. تو اگر کل کو ویورشپ کم ہونے سے منافع ہو جائے تو وہ کم کر لیں گے ویورشپ. ٹھیک ہے, تو ویورشپ کام نہیں ان کا. وہ چونکہ ویورشپ جو ہے وہ کنورٹ ہوتی ہے روپے پیسے میں, بالکل, اس لیے ان کو ویورشپ چاہیے. تو اگر یہ ویورشپ 200 بندوں سے مل جائے ان کو تو ان کو اور کوئی ضرورت نہیں, ان کو منافع چاہیے. ٹھیک ہے, اب اس پہ تو بالکل ہم کلیئر ہیں. بالکل, اس منافع کے لیے کوئی دکاندار جو ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ دکان سے جاتا ہے, باہر بورڈ لگاتا ہے, وہ کبھی کدو بیچتا ہے, کبھی ٹینڈے بیچتا ہے, کبھی سینڈوچ بیچتا ہے, جو بھی اور وہ کوشش کرتا ہے کہ جو گزرنے والا ہے وہ اس دکان پر آ جائے ساتھ والی دکان سے, تو میں اس کو کوئی نہ کوئی چیز پیش کروں کہ وہ یہاں کھینچا چلائے, کیونکہ وہ آئے گا تو پیسے آئیں گے. یہ ان کا کاروبار ہے. ٹھیک ہے, آج سے 25 سے 50 سال پہلے جو اسٹیٹ چینل ہے پی ٹی وی, اس کا یہ کاروبار نہیں تھا. وہ ایسے جیسے کہ مدرسہ ہے یا اسکول ہے کہ جس نے تعلیم دینی ہے. اب انہوں نے تعلیم نہیں دینی, وہ بالکل کلیئر ہے اس میں, ایکٹرز بالکل کلیئر ہے, رائٹرز بالکل کلیئر ہے. تو آپ کیوں نہیں کلیئر اس بارے میں؟ آپ کو یہ کیوں مغالطہ ہے یا آپ کی یہ کیوں آس ہے کہ یار یہ کیوں نہیں اصلاح کرتے, کرو جو کرتے ہیں, کیوں نہیں اچھے مضامین چنتے, یہ کیوں نہیں اچھے موضوعات چنتے, یہ کیوں نہیں ایسی کوئی باریک بات کرتے کہ جس سے معاشرے کا جو ٹیکسچر ہے اس میں خوبصورتی ہے. ان کا وہ کام ہی نہیں ہے. یہ ایسے کہ آپ ایک برگر کی دکان پہ جائیں اور کہیں کہ یار وہ حلیم کدھر ہے, وہ کہ ہم تو بیچتے ہی برگر ہیں. ارے یار اتنی بڑی دکان ہے, حلیم بیچو, شبدیک بیچو, بریانی بیچو. اوکے بھائی یہ برگر کی دکان ہے, آپ کیوں توقع لگا کے بیٹھے اس دکان سے کہ کچھ اور ملے گا آپ کو. یہ ہے مسئلہ. Now I am super clear too. اچھا دل بھائی, واپس ادب کی طرف آتے ہیں. آپ خود بھی لکھتے ہیں شاعری کی, اگر بات کی جائے نثر وغیرہ تو آپ لکھتے ہی ہیں, ڈرامے, اور آپ کی پسندیدہ شاعری فیض صاحب کی ہے کسی اور کی, وہ بھی ہمیں کچھ سنا دیں. میں تو صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک سناتا رہوں گا آپ کو شاعری. کچھ جو آپ کا بہت فیوریٹ ہو, یا جس میں آپ کو لگتا ہو کہ جب میں یہ غزل یہ نظم پڑھتا ہوں تو میں کسی اور تصور میں چلا جاتا ہوں, یا مجھے ایک بہت اچھی فیلنگ آتی ہے. 10-12 مصروں کی ہے, سنا دوں آپ کو پلیز. اور جس کی شاید آپ
توقع کریں یا ہمارے ساتھی توقع کریں، یہ وہ نہیں ہے. رہ گزر سائے شجر منزل و در، حلقہ بام بام پر سینہ مہتاب کھلا آہستہ، جس طرح کھولے کوئی بند قبا آہستہ. حلقہ بام تلے سایوں کا ٹھہرا ہوا نیل، نیل کی جھیل، جھیل میں چپکے سے تیرا کسی پتے کا حباب، ایک پل تیرا چلا پھوٹ گیا، بہت آہستہ بہت ہلکا. دل نے دہرایا کوئی حرف وفا آہستہ، تم نے کہا آہستہ، چاند نے جھک کے کہا اور ذرا آہستہ. آہستہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوبصورت. عدیل بھائی، آپ پہ جب ہم کمیونیکیشن سکلز کی بات کر رہے تھے نا، تب ایک بڑی امپورٹنٹ چیز میرے ذہن میں آئی تھی. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم کوئی چیز سیکھ رہے ہیں، اب میرے سوال کے دو رخ ہیں. آپ کو نئی چیز سیکھ رہے ہیں، اب آپ اس کی پریکٹس کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہوئے لوگ مذاق اڑاتے ہیں. آپ کو نئی چیز سیکھ رہے ہیں، آپ سے غلطیاں انہیں لوگ مذاق اڑاتے ہیں. کیا ذمہ داری ہے جو مذاق اڑا رہے ہیں ان کی، اور آپ اگر لوگ مذاق اڑا رہے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو اسٹرانگ کیسے کرنا ہے؟ دو تین پرتیں یا درجے ہیں آپ کے سوال کے. جی. پہلے تو یہ بہت ہی یہ خود جان لیں کہ یہ بہت ہی بہترین عمل ہے کہ آپ کچھ نیا سیکھ رہے ہیں. بالکل، یہ بہت بہترین چیز بالکل. ہے. وہ کھانا پکانا ہو، وہ کپڑے سینا ہو، وہ گاڑی چلانا ہو، وہ کوئی سافٹ ویئر ہو، وہ کمپیوٹر کو آپریٹ کرنا ہو، وہ کیمرہ چلانا ہو، وہ کوئی بھی کام ہو جو آپ سیکھ رہے ہیں، یہ بہترین کام ہے ذہن کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. سو جو کوشش بھی کرتا ہے اس کے اوپر، ویل ڈن. اب آ جائیں پارٹ 2 کے اوپر، اور وہ اندرونی کلیئرٹی ہے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں. کیونکہ مجھے نوکری چاہیے، یا ڈگری چاہیے، یا میری بیوی نے کہا ہے، یا اس سے روپے پیسے بنیں گے، یا مجھے یہ شعبہ جو ہے نا اس کو دریافت کرنا ہے. مجھے معلوم کرنا ہے کہ یار ٹیلیسکوپ سے میں دیکھوں تو دور کون سی کہکشاں نظر آتی ہے، بس مجھے معلوم کرنا ہے. تجسس ہے. تو اپنے اندر اس بات کی کلیئرٹی لیں کہ میں اس لیے یہ کر رہا ہوں. کیونکہ کانفیڈنس یہاں سے آنا ہے کہ جب آپ کلیئر ہوں گے تو آپ کلیئر ہو جائیں اس کے اوپر. اب آ جائیں تیسرے کے اوپر، اور وہ یہ ہے کہ لوگ مذاق اڑائیں گے. اب وہ تو اڑائیں گے مذاق. تو جو مشہور کتاب ہے پولو کویلو کی الکیمسٹ، اس میں ایک مشہور بات ہے، میں اس کی منافی بات کرنا چاہتا ہوں. اس کی بات یہ ہے جو زبان زد عام ہو گئی کہ جب آپ کو کام کرتے ہیں تو پوری کائنات جو ہے وہ آپ کے حق میں سازش کرتی ہے اور آپ کو چلاتی ہے. اس کو الٹ کر لیتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ جب آپ نے کسی نے کوئی نئی چیز سیکھنا یا نیا کام کرنا یا نئے رستے پہ چلنے کی ٹھانی، تو کیا ہو اگر ساری کائنات جو ہے وہ آپ کے آگے روڑے اٹکانا شروع کر دے. آپ میں کتنا صبر، کتنا تحمل، کتنا زور ہے کہ نہیں میں نے تو نہیں رکنا. تو یہ جو رکاوٹ ہے کہ کوئی مذاق اڑاتا ہے، یا بتی چلی گئی ہے، یا میں بیمار پڑ گیا اس دن، یا کسی نے میرا چیک روک لیا ہے، یا وہ ٹیچر ہی نہیں آیا 3 دفعہ یوگا والا جو میں سیکھ رہا ہوں، یہ کائنات نے آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ بھی کتنا دم ہے میاں. کیا پھولوں کو راستہ ملے گا تب چلو گے؟ ارے تو یہ کیا سفر ہوا پھر؟ ہاں تو کچھ کانٹے ہیں، کچھ روڑے بھی ہیں بیچ میں، ایک کھڈا بھی ہے بیچ میں، اس میں سے گرتے پڑتے چلو. اور اگر یہ حوصلہ نہیں ہے تو پھر تم اس رستے پہ چلنے کے قابل ہی نہیں ہوگے. یہ کیا بات ہوئی؟ ناکامی بھی ہوگی، مذاق بھی لوگ اڑائیں گے، ان کی پرواہ کرنی ہے. ارے تم تو کچھ کرنے چلے ہو بھائی. تو یہ ایسے ہی ہے کہ میں نے کرکٹ کھیلنی ہے بڑے اچھے لیول کے اوپر. ہاں دیکھو گرمی نہ لگے، پسینہ نہ آئے، بال نہ مجھے لگ جائے، درد نہ ہو، پیر نہ موڑے. ارے بھائی تو پھر گھر بیٹھ کے کمپیوٹر پہ کھیل لو، کمپیوٹر پہ کھیل لو. سو آئی تھنک آخری ایک بات، یہ بہانے بازی ہوتی ہے لوگوں کی اپنے آپ کے ساتھ. جب آپ کسی بہانے کے متلاشی ہوں گے تو بہانہ غیب سے اتر کے آپ کے سامنے آ جائے گا. اس نے مذاق اڑایا تھا، آج یہ ہو گیا تھا، میں رات سویا نہیں، آج کھانا نہیں مجھے ٹھیک ملا، آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج کوئی انرجی نہیں ہے، آج میرے پاس موٹیویشن نہیں ہے. ارے بھائی یہ سب بہانے بازی ہوتی ہے. سو آئی تھنک وہ ساتھی جو یہ پہلے طے کریں کہ مجھے یار یہ فلاں چیز سیکھنی ہے. کیوں سیکھنی؟ اس لیے اچھا بھی اب دنیا یہاں سے وہاں ہو جائے، میں نے تو نہیں رکنا. بالکل. تو دنیا یہاں سے وہاں ہو جائے گی اور آپ نہیں رکیں گے، وہاں پہنچ جائیں گے. بالکل. اور اس کا لطف آئے گا. وہ پہنچنا ہے، ورنہ پہنچنا تو نہ ہوا نا. اگر سب کچھ سیدھا ہی ہو جائے تو پھر کیا پہنچنا ہوا. ابھی آپ نے کرکٹ کی بات کی نا کہ پھر کمپیوٹر پہ کھیلیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ ہماری قومی ٹیم کو بھی کمپیوٹر پہ کرکٹ کھیلنی چاہیے؟
آپ شوقین ہیں کرکٹ کے؟ تھوڑی میں تقریباً ہر پاکستانی کی طرح ایک زمانے میں بہت شوقین تھا. مجھے اسکور کارڈ یاد تھے. مجھے 1992 تک اور اس کے کچھ عرصے بعد بھی میچز کی گیند مجھے یاد تھی. پرانے جو کرکٹر ہیں ان کی ایک چیز مجھے یاد ہے. اس کے بعد جو ہم نے سلوک کیا کرکٹ کے ساتھ وہ وہی کیا جو ہاکی کے ساتھ کیا. تو لیکن ہاکی میں اتنا دل نہیں دکھتا, یہاں دل بہت زیادہ دکھتا ہے. تو اس لیے میں نے بالکل کنارہ کشی کر لی ہے. میں صرف سکور کارڈ چیک کرتا ہوں, کرتا تھا ہر 4 گھنٹے کے بعد. اور سکور کارڈ جو ہے وہ عام طور سے بالکل توقعات پہ پورے اترتا ہے کہ ہاں یہی مجھے خدشہ تھا اور یہی ہوا ہے. لیکن شوقین تو میں بہت ہوں, لیکن صرف شوق سے کام نہیں ہوتا نا, دل بہت دکھتا ہے. تو میں پھر انگلینڈ, آسٹریلیا, انڈیا, نیوزی لینڈ یہ میچز تاکہ جہاں مقابلہ تو ہو رہا ہو نا, برابری کی گیم تو ہو رہی ہوتی ہے اور تکلیف مجھے نہ ہو رہی ہو. اچھا مین چیز یہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. خود کو گیم کھیلتے ہیں, کوئی ایکسرسائز یا کوئی گیم؟ میں ایکسرسائز باقاعدگی سے کرتا ہوں. گیم میں اسپورٹس میں کھیلتا تھا کمپیریٹیو بیڈمنٹن پاکستان لیول کے اوپر کالج میں. پھر میری کمر میں ایسی چوٹ لگی جو کم وقت ٹھیک نہیں ہوئی 25 سال. تو وہ مجھے شوق بہت تھا اسپورٹس کرنے کمپیریٹیو. میں ٹیبل ٹینس جیتا تھا پنجاب کی, بیڈمنٹن کھیلتا تھا. اب میں صرف لائٹ جمنگ کرتا ہوں اور واک کرتا ہوں اور رننگ کر لیتا ہوں. لیکن میں اپنے جسم کو متحرک رکھتا ہوں روز, لیکن اسپورٹس نہیں کو کھیلتا. عادل بھائی, ہم آج کل دیکھیں تو ڈرگس بہت زیادہ عام ہو چکے ہیں ہماری ینگ جنریشن میں. آپ بھی سنتے ہوں گے یونیورسٹیز میں, کالجز میں. ہم اپنی ینگ جنریشن کو کیسے بچا سکتے ہیں ان چیزوں سے؟ پہلا جواب اس کا یہ ہے آئی ڈونٹ نو. پہلا جواب یہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو بچے نوجوان باقاعدگی سے کوئی اسپورٹس کھیلتے ہیں, کوئی آرٹسٹک چیز پرسو کرتے ہیں, ڈرامہ یا کوئی گٹار بجانا یا گائکی یا طبلہ, کچھ مصوری کرتے ہوں گے شاید, مجھے نہیں پتا, کچھ کرتے ہوں گے شاید, کوئی اسٹارٹ اپ پہ کام کرتے ہوں. اب تو بچے ہی کرتے ہیں. میں ایسے بچوں کو جانتا ہوں 15, 16, 17 سال کے, جو جنہوں نے اپنی NGOs بنائی ہوئی ہیں, جو کوئی کہیں یہاں سے کپڑے لے کے غریب کو دے دیے, یہاں سے کھانا اکٹھا کیا. تو بالکل ہے ایسا. یہ جب آپ کام کریں گے تو غالباً اس چیز سے آپ دور ہو جائیں گے. انگریزی کی کہاوت ہے an empty mind is a devil's workshop. تو جب کم وقت خالی ہوئیے اس میں خبیث ابلیس آ کے تو کوئی نہ کوئی استکاری کرتا ہے. کتنے اسکولوں میں باقاعدگی سے اسپورٹس ڈے ہوتے ہیں, سال میں 1 دن ہو جائے گا. کتنے اسکولوں میں باقاعدگی سے مباحثے ہوتے ہیں, سال میں 1 ہو جائے گا. بالکل صحیح کہنا, سالانہ ہی ہوتے ہیں تو اسپورٹس فیسٹیول. اور ہزاروں چیزیں ہیں جو اسکولس کر سکتے ہیں. ان کو سالانہ نہیں, ان کو تو ہفتہ وار بلکہ یومیہ کرنی چاہیے, کلاس میں کر دیں. سو آئی تھنک یہ چیز ہے بچوں کو, نہ صرف یہ کہ ڈرگ سے دور رکھنا, ڈرگ تو بہت ایکسٹریم چیز ہے, لیکن ایک بچہ ہے جو دن میں 4 گھنٹے فون پہ ہی ہے, یہ بھی تو کم وقت ڈرگ ہی ہے نا. وہ جو 4 گھنٹے ہیں یا 2 گھنٹے ہیں, وہ اس میں نوجوان کتنا کچھ سیکھ سکتا ہے, کیا کچھ کر سکتا ہے. تو وہ اب ضائع ہو گئے, اس کے کانشیس آور ضائع کر دیے اس نے فون کے اوپر یا یوٹیوب پہ یا انسٹا پہ. ارے ان کو کچھ یوٹیلائز کرو یار. تو وہ اس کے مواقع بنائے نہیں ہم نے, تو یہ بنائے نہیں. عادل بھائی, آپ کو مار پڑی کبھی بچپن میں, پڑھائی کی وجہ سے خاص طور پہ اور شرارتوں کی وجہ سے؟ ہاں, دونوں کی وجہ سے. اچھا, دونوں کی وجہ سے پڑی. اب جانے دینا, اب آگے کیوں پوچھ رہے ہیں, بس اتنا بتا دیا. کوئی یادگار شرارت یا کس طرح کی مار پڑی؟ نہیں, شرارت پہ نہیں پڑی, لاپرواہی پہ, اسکول کی طرف سے لاپرواہی پہ پڑی ہے. ایک دفعہ میں گرمیوں کی چھٹیوں سے 1 دن پہلے گھر آ گیا, کیونکہ اب چھٹیاں 3 مہینے کی جون میں جو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. 4تھی 5ویں جماعت تھی, 3ری جماعت تھی. تو خوشی خوشی میں بستہ اسکول میں چھوڑایا. اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جب اسکول کا کوئی فون نمبر بھی نہیں ہے, اسکول کا جب لاک ہوتا ہے تو اب کھلے گا ستمبر میں جا کے اسکول. ٹھیک ہے. اب تو خیر واٹس ایپ ہے اور فون ہے اور ایڈمنسٹریٹر ہے اور کوآرڈینیٹر ہے, اس زمانے میں کوئی نہیں ہوا کرتا. تو وہ 3 مہینے اسکول بند رہے گا, تو پورا بستہ, پوری کتابیں, ہوم ورک سب اسکول چھوڑایا آپ نے. تو ساری 3 مہینے پھر ساری کاپیاں دوبارہ لکھی. اچھا. اور جب گیا 3 مہینے کے بعد تو مل گیا کم وقت بستہ. اس پہ 1 دفعہ پڑی. پھر میں 1-2 دفعہ لیٹ اسکول جاتا تھا, اس پہ 1-2 دفعہ مار پڑی تھی. اور اسکول کے اندر, یہ تو والدین کی بتا رہا ہوں میں آپ کو, اسکول کے اندر بھی ٹیچروں سے بھی زیادہ نہیں, میں پڑھاکو تھا اور نظم و ضبط کا دھیان کرتا تھا. لیکن 2-1 دفعہ ایسی خباستیں کی. مثلاً 5ویں جماعت میں نے, میرے ساتھ ایک میرا دوست بیٹھا کرتا تھا, عثمان نام تھا اس کا.
اور ایک لڑکی تھی جو 2-4 کرسیاں چھوڑ کے بیٹھا کرتی تھی, 4 یا 5 جماعت تھی, وہ بہت پیاری تھی, وہ اب بھی اس سے میری دوستی ہے. تو میں نے کوئی لو لیٹر لکھ کے اس کے نام سے اس کو دے دیا. اب یہ آج تو یہ بات ہی کوئی نہیں ہے, جی جی, لیکن یہ 1980 کی دہائی میں یہ قیامت انگیز بات تھی کہ یہ حرکت تم نے کیا کی ہے, ایسے کہ جیسے گناہ کبیرہ کر دیا تم نے, یہ کیا تم نے اس کو آئی لو یو لکھ دیا. ارے اب تو بات ہی کوئی. اس پہ ٹیچر نے مجھے, حالانکہ میں پسندیدہ طالب علم تھا ٹیچر کا, اس نے بھی دیکھی تو اس لڑکے نے کہا کہ میں نے نہیں, یہ دل نے لکھا ہے. اب میں ہوں تو شریف النفس, تو میرے چہرے پہ آ گیا کہ میں نے لکھا ہے. تو میری ہی کاپی سے جس پہ لکھا تھا میں نے, اس سے ٹیچر نے مجھے 2-3 مارا, وہ بھی مجھے یاد ہے. چلے میرا آخری سوال تھا لیکن بڑا مزے کا سوال نکلا ہے, محبت کا. شادی آپ نے اپنی پسند کی یا والدین کی مرضی؟ مطلب محبت کی آپ نے اپنی اچھا, اور ایک ہی شادی کی آپ نے؟ فی الحال تو ایک ہی. اچھا, یہ ہمارا کوشچن ہوتا ہے. اگر آپ خرچہ اٹھانا چاہتے ہیں تو میں تیار ہوں. اچھا, ہاں, خرچہ اگر آپ آئندہ آپ دیں گے تو پھر میں کر لیتا ہوں. تو آپ کو یعنی کوئی اور آپ کو گھر سے اجازت ہے؟ نہیں, اجازت تھوڑی ہوتی ہے کبھی کسی کو گھر سے کہاں ہوتی ہے اجازت. کب کی تھی شادی آپ نے؟ 2002 میں. 2002 میں, اور کوئی ارادہ نہیں؟ مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے. اور بچے کتنے ہیں آپ کے؟ 2. کیا کرتے ہیں؟ ایک تو آپ نے بتایا بیٹا 15 سال کا ہے. بیٹا 15 سال کا ہے, بیٹی جو ہے وہ اب 20 کی ہو جائے گی ابھی سے. اچھا ماشاء اللہ, تو آپ پھر بھی کافی ینگ دکھتے ہیں. میں ینگ دکھتا اس لیے ہوں کیونکہ میں ینگ ہوں. اچھا ماشاء اللہ. ینگ دکھنا اور بات ہے, ینگ ہونا اور بات ہے. اچھا, اس میں کیا فرق ہے ہونے اور دکھنے میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہی ایج از جسٹ اے نمبر, اور یہ اندر سے ہوتا ہے. میرے پاس نا ایک دفعہ میری ایک اسٹوڈنٹ تھی, وہ ذرا ٹی شرٹس اور جینز وینز پہنتی تھی. تو ایک دن وہ آ گئی لپٹ آئی, تو میں حیران ہوا, ارے یہ تو بالکل فرق ہو گیا, لبادہ بدل کے کیا ہوا. کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے اندر سے انکساری دکھے. میں نے کہا تم یہ نہیں چاہتی کہ تمہارے انکساری ہو دکھے یا نہ دکھے, دکھ بھی جائے, 100 بسم اللہ, دکھ بھی جائے, ہو تو صحیح. ادھر توجہ نہیں کی تو اس تو میں نے سوچا ہی نہیں. تو اس معاشرے کا یہ بہت مسئلہ ہے کہ جو دکھتی ہے چیز, ارے بھائی ہے بھی وہ کہ نہیں, وہاں تو توجہ دو. تو اس لیے انسان کو نوجوان یا جوان محسوس تو کرنے چاہیے, چاہے وہ دکھے نہ دکھے, وہ بات کی بات ہے, دکھ بھی جائے 100 بسم اللہ, لیکن یہ نہ ہو کہ صرف دکھتا ہو, اندر سب کچھ ٹوٹا ہو. کوئی ریگریٹ ہے لائف میں, یا کوئی ایسی خواہش کہ کاش میں یہ کر سکتا یا میں یہ نہ کرتا؟ میں ہرگز وہ شعر نہیں پڑھوں گا, ہزاروں خواہشیں ایسی والا. بے شمار ریگریٹس ہیں, اور بے شمار ایسی خواہشیں ہیں جو کی اور پوری ہوئیں اور نہیں کرنی چاہیے تھی. ہاں, آگے نہ پوچھے گا پھر. تو بے شمار. اب وہ ریگریٹ سے مراد پتہ نہیں کیا ہوتی ہے, مجھے کوئی اردو کا کوئی موضوع لفظ ملا نہیں ریگریٹ کے لیے, لیکن آپ جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو غلطیاں دکھتی ہیں, اور اس میں سے بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں, ان کی آپ نے بڑی قیمت ادا کی ہوتی ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ آپ نے ان سے سیکھا ہوتا ہے, وہ بھی اچھی بات ہے, لیکن آپ مجھے کو کہے کہ پیچھے جاؤ اور ایسے آئندہ نہ کرنا, یہ مت کرنا, میں کہوں گا ارے بالکل نہیں کروں گا, میں قریب نہیں جاؤں گا اس چیز کے یا اس ایکشن کے, جس چیز کی. تو بے شمار ہوں الحمدللہ. عادل بھائی, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بہت لطف آیا حفصہ آپ سے گفتگو کرنے کا, آپ کے انداز گفتگو کا, اور جس توجہ اور تحمل اور تدبر سے آپ نے گفتگو سنی, تھینک یو ویری مچ, اس کا اور لطف آیا. لاسٹ پہ کوئی میسج پبلک کے لیے, چاہے کوئی شعر سنا دیں اس میں میسج دے دیں, یا ویسے کوئی پیغام دے دیں. میرے خیال میں اپنی زندگی میں کسی ایک چیز میں یا زیادہ چیزوں میں خوبصورتی کو جگہ دیں, یا گفتگو میں, یا لباس میں, یا رویے میں, یا جیسے کھانا میز پہ رکھتے ہیں اس میں, یا جو چیز دیکھتے ہیں نیٹ پہ وہ خوبصورت ہو, یا جو کچھ سنتے ہیں وہ خوبصورت ہو, جن لوگوں سے ملتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی خوبصورت شخص ضرور ہو. تو خوبصورتی کو تلاش کرے گا, اچھی چیز ہے خوبصورتی, خوبصورت چیز ہے خوبصورتی. تھینک یو ویری مچ. واٹ اے پلیجر. تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو.